اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی در اللہم صلی علی محمد۔ جیسے کہ پچھلی نشست میں بھی بات عرض کی تھی کہ باپ کی اہمیت بتانے کے بعد جو ہماری نشست ہونا تھی، جو آج ہے، کہ والدین کے اولاد پر کتنے حقوق ہیں، تو یہ بھی تذکرہ ہوا تھا کہ 80 حقوق ہیں جو کہ اولاد کو، ان میں کچھ واجبات والے حقوق ہیں، کچھ مستحبات والے حقوق ہیں، لیکن بہرحال حق تو حق ہے، چاہے واجب کے اعتبار سے ہو، مستحب کے اعتبار سے ہو۔ اگر ان سب کو سمرائز کیا جائے تو ایک روایت میں یہاں تک بھی یہ بات کہی گئی ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ اولاد کے اوپر والدین کا کیا حق ہے، تو آپ نے فرمایا مختصر یہ سمجھ لو کہ وہ تمہاری جنت اور جہنم ہے، کہ جنت اور جہنم، یعنی اگر ان حقوق کی ادائیگی ہوگی تو آپ کے لیے تقریباً جنت یقینی ہے، کچھ اور اعمال صالحہ وغیرہ بھی ساتھ ہوں، لیکن اگر کوئی شخص والدین کا فرما بردار ہے تو یہ لازمہ اس بات کا بنے گا، یہ انڈیکیشن اس بات کی بنے گی، علامت بنے گی کہ شخص جنتی ہے۔ اور اگر کوئی والدین کا نافرمان ہے، خواہ وہ 20 حج کر کے آ چکا ہو، زیارات ہر سال کرنے جاتا ہو، خوب نمازیں پڑھتا ہو، روزے رکھتا ہو، تو یہ انڈیکیشن اس بات کی بنے گی کہ بہت قوی امکان ہے کہ شخص جہنم میں جائے گا اگر اس کے والدین راضی نہیں۔ تو یہ بہت اہم بات ہے، اور یہ بھی ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بھی مومن نماز جنازہ پڑھتا ہے خدا اس پر جنت کو واجب کر دیتا ہے، سوائے اس کے کہ جو منافق ہو یا والدین کا نافرمان ہو۔ یعنی نماز جنازہ پڑھنے سے بھی سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن کس کے معاف نہیں ہوتے؟ والدین کے نافرمان کے معاف نہیں ہوتے۔ یعنی اس سے اندازہ لگائیں کہ والدین کی نافرمانی جس کی آگے چل کر تفصیل آئے گی۔ اچھا، ایک بات اور دماغ میں رہے کہ والدین کے حقوق کا تعلق ان کے مسلمان ہونے سے بھی نہیں۔ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کے والدین کافر ہیں، ان کے بھی حقوق کو ویسے ہی ادا کرنا ہے جیسے کسی مسلمان اور مومن والدین کے حقوق کو ادا کرنا۔ بلکہ یہاں تک فقہی احکام میں ملتا ہے کہ اگر مثلاً کفار کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے اور کسی شخص کا باپ کافروں کی طرف سے لڑنے کے لیے آ گیا ہے، اور مومن بیٹا یا مسلمان بیٹا مسلمان کے لشکر میں ہے اور کافر باپ سامنے آ جائے، تو مسلمان بیٹے کے لیے مکروہ ہے کہ وہ کافر باپ کو قتل کرے، وہ اس کو چھوڑ دے، کوئی اور اسے مار دے۔ ظاہر جنگ اگرچہ کفر اور اسلام کی ہو رہی ہے، لیکن بہرحال کافر اگر باپ سامنے آ گیا تو مکروہ ہے کہ مسلمان بیٹا اس کو قتل کرے، کیونکہ یہ بات بھی آئی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے والد کافر ہے تو اگر وہ اس کو مثلا جنگ میں مارتا بھی ہے تو اس کے آثار وضعی ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں آثار تکلیفی یعنی گناہ اور ثواب ملتا ہے، ایک آثار وضعی ہوتے ہیں کہ یعنی آخرت سے تو اس کا تعلق نہیں لیکن دنیاوی زندگی سے تعلق ہے، تو اس کے آثار وضعی ہیں کہ اس کی عمر کم ہو جاتی ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص اپنے کافر باپ کو بھی مارے تو مارنا جائز ہے، وہ تو لڑنے آیا ہے مسلمانوں سے، لیکن تمہاری عمر کم ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے جو تاریخ میں ملتا بھی ہے کہ متوکل عباسی، اس نے اپنا جو ولیعہد بنایا تھا اپنے بیٹے منتصر کو، تو منتصر کے سامنے وہ اکثر متوکل عباسی حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام وہ اکثر امیر المومنین کی شان میں گستاخی کرتا تھا، اس کا یہ بیٹا منع کرتا تھا، تو جو متوکل تھا وہ ناراض ہو جاتا تھا، غصہ ہونے لگتا تھا کہ مجھے برائی کرنے تم مجھے روکتے کیوں؟ یہاں تک کہ اس نے ارادہ کر لیا تھا کہ میں اس کو ولی عہدی سے بھی ہٹا دوں گا، لیکن ایک دفعہ تو حد ہی اس نے کر دی
یعنی متوکل نے منتصر کے سامنے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے خلاف سب و شتم کیا، زبان درازی کی، ان کے خلاف بہت کچھ کہا. تو اب تو اس کو بہت شدید غصہ آیا. ہمارے استاد جب یہ روایت بیان کرتے تھے تو کہتے تھے کہ منتصر امام معصوم کی خدمت میں آیا، لیکن جو کتابوں کے اندر اور جگہوں کے اوپر جو نظر آیا وہ کسی فقیہ کے پاس گیا اور مسئلہ دریافت کیا کہ میرے باپ اس طرح سے حضرت زہرا کی شان میں گستاخی کر رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو اس لحاظ سے تو یہ محدور الدم ہو گیا، یعنی یہ تو واجب القتل ہو گیا. کہا کہ ٹھیک ہے، میں اپنے باپ کو ضرور قتل کروں گا. اس نے کہا کہ دیکھو ٹھیک ہے، باپ کو قتل کرنا تو جائز ہے، ظاہر ہے کہ جو کہ ائمہ معصومین کی شان میں سب و شتم کرے، انہیں گالیاں دے، وہ واجب القتل ہو جاتا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھ لو کہ اس سے تمہاری عمر کم ہو جائے گی. منتصر نے کہا مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں. بہرحال وہ گیا اور موقع پا کر جب متوکل عباسی کھانا کھا رہا تھا اور شراب کے نشے میں دھت تھا، دسترخوان پر ہی اپنے باپ کو قتل کر دیا. لیکن بہرحال کیا ہوا کہ آثار وضع اس کے اوپر ہوئے، دنیاوی آثار، اور اپنے باپ کے قتل کے 6 مہینے کے بعد ہی تقریباً 7ویں مہینے میں منتصر کو بھی قتل کر دیا گیا. تو بہرحال ایک ہی ہوتا ہے کہ باپ اگرچہ کافر ہی کیوں نہ ہو، یعنی متوکل جیسا ناصبی اور دشمن اہل بیت، یعنی اس کے بیٹے نے اس کو قتل کیا لیکن اس کی وجہ سے اس کی اپنی زندگی بھی کم ہو گئی. تو بہرحال یہ دماغ میں یہ رہے کہ والدین کے جو حقوق ہیں اس کا تعلق مسلمان ہونے سے بھی نہیں. کافر بھی اگر والدین ہیں تو کسی نہ کسی حد تک اس کا کوئی نہ کوئی حق باقی رہتا ہے. اچھا، ہر دین و مذہب میں والدین کا احترام ہے. ویسے تو دیکھیے مختلف دین جو پائے جاتے ہیں، چاہے وہ ادیان باطلہ ہی کیوں نہ ہو، ان کے اندر بھی والدین کا احترام ضرور موجود ہے. حتیٰ کہ تورات تک کے اندر پورا ایک چیپٹر ہے والدین کے احترام سے متعلق، اور اگر کوئی والدین کی شان میں گستاخی کرے، انہیں برا بھلا کہے تو اس کے اوپر سزائیں تک بیان کی گئی ہیں، یہاں تک کہ پھانسی تک کی سزا کا ذکر ہے. خیر اسلام میں ایسا تو نہیں ہے، لیکن بہت شدید گناہ ہے. تو آپ نے اس لحاظ سے اندازہ کیا کہ ادیان باطلہ تک کے اندر، ان تک کی تعلیمات کے اندر والدین کا بہت زیادہ عزت و احترام یہ بیان کیا گیا ہے، اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں. اچھا، اور یہ بھی دماغ میں رہے کہ والدین کی حقوق کی ادائیگی کا تعلق ان کی زندگی اور موت سے بھی کوئی نہیں. یعنی یہ نہیں کہ والدین زندہ ہوں، حیات ہوں، آپ کے سامنے موجود ہوں تو آپ ان کا حق ادا کریں گے، اور اگر انتقال کر گئے تو اب تو انتقال کر گئے. نہیں، آگے چل کر اس کا بھی تذکرہ آئے گا کہ بہت سے لوگ والدین جن کے حیات ہوتے ہیں بڑی خدمت کرتے ہیں، لیکن انتقال کے بعد یہ لوگ عاق ہو جاتے ہیں. باپ کی قبر، والدین کی قبر کے اوپر نہیں جا رہے ہیں، اور ان کو دعائے خیر میں یاد کرنا بھول گئے، تلاوت قرآن ان کے لیے نہیں کر رہے، ایسی نسین منسیہ کر دیا ان کو. تو موت سے بھی اس کا کوئی تعلق نہیں. زندگی اور موت دونوں کے اندر ابھی آگے چل کر ہم اس کی ڈویژن بھی بیان کریں گے، کتنے کتنے حقوق اس سلسلے میں موجود ہیں. تو زندگی اور موت دونوں کے لحاظ سے والدین کا تعلق اس سے بھی نہیں کہ والدین نیکوکار ہوں، فاسق و فاجر ہوں، بدکار ہوں، ہر صورت میں ان کا احترام اور ان کے حقوق کو ادا کرنا ہے. ہمارے 5ویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بھی 3 چیزیں چھوڑنے کی اجازت نہیں دی. امانت ادا کرنے کی، خواہ نیک آدمی کی ہو بدکار کی، ادا کرنی. عہد پورا کرنے کی، خواہ نیک سے عہد کیا ہو، آپ نے وعدہ کیا ہو کوئی، یا بدکار سے کیا ہو، وعدے کو پورا کریں. ماں باپ کے ساتھ احسان و نیکی کرنے کی، خواہ وہ نیک ہو یا بد، ہر صورت میں آپ کو ان کے حقوق کو ادا کرنا ہے، ان کے ساتھ نیکی کرنی ہے. یعنی اسلام کا حکم ہے. آپ یہ بہت سے لوگ کہتے ہیں بھائی وہ بھی تو ہمارے ساتھ اتنا ظلم کر رہے ہیں، وہ بھی تو ہم دیکھیے انہوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا، ان کی برائیاں گنوا رہے ہوتے ہیں. تو اس میں اسلام کا حکم ہے، خواہ وہ نیکوکار ہو یا بدکار ہو، یہ آپ کا میٹر نہیں ہے. وہ تو اگر بدکار بھی ہیں، برے ہیں، فاسق و فاجر ہیں، وہ ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے، لیکن آپ کو ان کے حقوق کو ویسے ہی ادا کرنا ہے. ایک چیز جو ہمارے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی، کہ زندگی کی لذت ماں و باپ کی خدمت کرنے میں. یہ لوگوں نے واقعتاً اس بات کو جو اس پر عامل ہیں
اور ان کی زندگیاں نظر آتی ہیں کہ جو اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں، ان کے بہت عزت و احترام، ان کے تمام حقوق کو ادا کرنا، ان کی یہ زندگی بھی بہت ہی لذت انگیز گزرتی. یعنی اس کے مقابلے میں بہت سارے ایسے افراد ہیں کہ جناب وہ والدین کے نافرمان ہیں. ویسے بظاہر آپ کو لگے گا کہ ہو سکتا ہے ان کے پاس کچھ دنیاوی طور پر پیسہ ہو، لیکن لذت زندگی ان کے پاس نہیں. ایسی مشکلات میں، پریشانیوں میں، خلفشار میں، نفسیاتی امراض میں، یعنی ہر وقت دماغ ان کا کسی نہ کسی جھمیلوں میں، زندگی کے بکھیڑوں کے اندر جو گرفتار رہتے ہیں. جو ہم لوگ فقط کیا کرتے ہیں کہ دولت کے ذریعے بس ترازو ہم نے پکڑا ہوا، اسی کو ہم نے معیار بنایا ہوا ہے. ضروری نہیں ہے کہ کسی کے پاس دولت بہت زیادہ ہو تو اس کے پاس لذت زندگی بھی ہو. تو لذت زندگی ان افراد کے پاس ہوتی ہے کہ جو والدین کی بہت زیادہ خدمت گزار ہوتے ہیں، ان کے ساتھ نیکی کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے دل کو رنجیدہ نہ کرنے والے ہوتے ہیں. تو یہ اصل دیکھا جائے تو ان کی زندگی، چاہے ہو سکتا ہے ان کے پاس ظاہری طور پر اتنی دنیاوی مال و دولت نہ بھی نظر آئے، لیکن ایک لذت زندگی ضرور نظر آئے گی. تو یہ خصوصیت کے ساتھ ایک بات کہی گئی ہے. جب یہ کہا جاتا ہے کہ ماں کی خدمت سے جنت تو مل جاتی ہے، مگر جنت کا دروازہ اس وقت کھلتا ہے جب باپ کی عزت کی جائے. یعنی یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں. ہم یہ نہیں کر سکتے، بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ جناب اپنی محبتوں کا اور فرما برداریوں کا پلڑا ہم ایک طرف ڈال دیتے ہیں. مثلا باپ کے خلاف ہو گئے، ماں کے ساتھ ہو گئے، ماں کے ساتھ مخالف ہو گئے تو باپ کے ساتھ ہو گئے. ایسا نہیں، دونوں کے بالکل دونوں کو برابر سے راضی کرنا ہے. کتنے استفتاءات فقہی احکام شاید ہم اگلی نشست میں بیان کریں کہ جس کے اندر یعنی ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ کبھی کسی کی دونوں میں سے ایک کی مخالفت بھی کرنا پڑتی ہے، تب بھی مراجع کہتے ہیں کہ بہرحال اس طرح سے کی جائے کہ کسی کی توہین نہ ہو، دل آزاری نہ ہو، اور ظاہر بات تو حق والی بات ہی ماننا ہوتی ہے. لیکن یہ کہ دونوں ہی کے حقوق کو ادا کرنا پڑے گا، اپنا پلڑا ایک طرف نہیں ڈال سکتے. اور قرآن کے اندر تو دیکھیے حکم ہے کہ پروردگار عالم نے سورہ عنکبوت میں کہا ہے کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کی وصیت کی ہے یا اس کا حکم دیا ہے. تو اللہ کا قرآن کے اندر حکم بھی ہے، تو پروردگار عالم نے خود ہی حکم دے دیا ہے اس کا. اچھا اب دیکھیے انبیاء کرام آپ دیکھتی ہیں کہ کتنی عظیم خصوصیات ان کے اندر ہوتی ہیں. بے انتہا سچے ہوتے ہیں، امانت دار ہوتے ہیں، بے تحاشا علم ان کے پاس ہوتا ہے. کون سی ایسی خصوصیت اور فضیلت نہیں ہوتی ان کے پاس کہ جو کہ ہونی چاہیے. تمام فضائل کا مرقع ہوتے ہیں. لیکن جب قرآن ان کا تذکرہ کرتا ہے، اب کسی بھی نبی کی خصوصیات بتانے کے لیے اس کی اتنی ساری ہزاروں لاکھوں خصوصیات میں سے کس کو ہائی لائٹ قرآن کرتا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں. مثلا حضرت عیسیٰ نے اپنی پیدائش کے بعد جو کلام کیا تھا تو اس میں خود اپنا تعارف کرا رہے ہیں. اب اتنے سارا اب دیکھا جائے تو زہد و تقوی حضرت عیسیٰ کا کس قدر زیادہ تھا. انہیں یہ والا اپنی تعارف کرانا چاہیے تھا کہ میں مردوں کو زندہ کروں گا اور میں جو ہوں کوڑی کو شفا دوں گا، اور اتنی ساری اور ہائی لائٹ کرنے والی چیزیں تھیں. کیا تعارف کرا رہے ہیں؟ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اللہ نے مجھے اپنی ماں کا فرما بردار بنایا. حضرت عیسیٰ اتنی ساری خصوصیات میں سے ہائی لائٹ کس کو کر رہے ہیں؟ اپنی ماں کی فرما برداری یا اپنی ماں کے ساتھ نیکی کرنے کو. اور ابھی تو بچپا بھی تو پیدا ہوئے ہیں، ابھی فرما برداری کا آغاز تو بہت بعد میں چل کے ہوگا. کہہ رہے ہیں نہیں، لیکن تعارف کیا ہے؟ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور یعنی اللہ نے مجھے اپنی والدہ کے ساتھ نیکوکار بنایا ہے، اس کے حقوق کو ادا کرنے والا بنایا ہے، اس کے ساتھ نیکی کرنے والا بنایا ہے. وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور مجھے جبار اور شقی نہیں بنایا ہے، مجھے ظالم نہیں بنایا اور مجھے بدنصیب نہیں بنایا ہے. اس کے معنی کیا ہوئے کہ جو اپنی والدین کا حقوق ادا نہیں کرتا ہے وہ ظالم بھی ہوتا ہے اور وہ بدنصیب بھی ہو جاتا ہے. یعنی کہا ہے کہ مجھے ان کا حق ادا کرنے والا بنایا اور مجھے جبار اور شقی نہیں بنایا ہے. تو اب دیکھیے حضرت عیسیٰ کے لحاظ سے آپ نے یہ چیز دیکھی. اسی طریقے سے حضرت یحییٰ علیہ السلام، آپ کو پتہ ہے قرآن نے ان کی پیدائش کا بھی اس لحاظ سے، حضرت زکریا کے ہاں اولاد نہیں ہوتی تھی،
اور ایک اور بڑی خصوصیت ہے کہ یعنی حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے صرف چند دنوں کے اندر اندر ہی آگے پیچھے ان حضرت یحییٰ کی بھی ولادت ہوئی ہے۔ بہرحال یہ مسجد اموی جو دمشق جاتے ہیں عراق اپنا شام زیارات کے لیے، تو وہاں پر مسجد اموی کے اندر یہ ایک زیارت گاہ بھی ہے کہ جہاں کے متعلق کچھ علماء تو یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر حضرت یحییٰ کا سر دفن ہے، کیونکہ بہرحال ایک فاحشہ کے کہنے پر بادشاہ نے ان کو قتل کروایا تھا اور ان کا سر تن سے جدا کیا تھا، اس نے کہا تھا میں اس وقت تم سے شادی کروں گی کہ جب یحییٰ کا سر چاہیے مجھے، تو بہرحال حضرت یحییٰ کو شہید کیا گیا تھا۔ اور کچھ کہتے ہیں کہ دمشقی میں زبدانی محلے کی مسجد ہے، وہاں پر ان کا سر دفن ہے، کچھ کہتے ہیں یہاں پر دھڑ دفن ہے، کچھ کہتے ہیں سر دفن ہے، اس طرح سے ان دونوں جگہوں کے اوپر بہرحال، لیکن اکثر علماء اس کو یہاں پر سر اغدا سے حضرت یحییٰ دفن ہے۔ اچھا، جب ان کا بھی تعارف قرآن نے کرایا تو کیا کرایا؟ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، حضرت یحییٰ یعنی ہائی لائٹ کس کو کیا کہ حضرت یحییٰ اپنے والدین کے حق کو ادا کرنے والے تھے، ان کے ساتھ نیکی کرنے والے تھے۔ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، اور وہ جبار اور نافرمان نہیں تھے، یعنی اس کا مطلب یہ کہ جو والدین کے حق کو ادا نہیں کرتا وہ جبار اور ظالم بھی ہو جاتا ہے، عاصی اور گناہگار بھی ہو جاتا ہے، اور وہ شقی اور بدنصیب بھی ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں حضرت یحییٰ کی کتنی کوالٹیز تھیں۔ زہد حضرت یحییٰ بہت مشہور ہے، ہر وقت خوف خدا میں روتے رہتے تھے، بچپن ہی سے خوف خدا میں روتے رہتے تھے، اور کتنی حکایات ان کی سلسلے میں اور واقعات موجود ہیں روایات میں۔ لیکن کیا ہائی لائٹ کس کو کیا گیا؟ وہ برم بوالدہ، وہ اپنے والدین کے حق کو ادا کرنے والے تھے۔ ایک نبی کی بہرحال آپ دیکھیں کیا چیز ہائی لائٹ ہو رہی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو آپ دیکھیں، یہ جو ہجر اسماعیل ہے، گول دیوار، اس کے نیچے کہیں حضرت اسماعیل بھی دفن ہے، حضرت اسماعیل، حضرت ہاجرہ بھی دفن ہے، حضرت اسماعیل کی بیٹیاں بھی یہیں دفن ہیں، خانہ کعبہ کے صحنی میں ہجر اسماعیل، اسی وجہ سے اس کو کہا جاتا ہے۔ حضرت اسماعیل جب بھی خانہ کعبہ میں گزرتے تھے اور مقام ابراہیم کے پاس سے جاتے تھے، اپنے والد حضرت ابراہیم سے اس قدر شدید محبت کرتے تھے، اس قدر شدید محبت کرتے تھے کہ وہ ہمیشہ جب بھی یہاں سے گزرتے تھے اندر ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات ہیں۔ اس جو سنہری رنگ کا شوکیس رکھا ہوا ہے خانہ کعبہ میں، جس کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے عمرے اور حج میں، اس میں یہ حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشانات ہیں۔ وہ جب اس وقت تو خیر اس کے پر شوکیس نہیں رکھا ہوا تھا، بس وہ پتھر تھا اور کھلا ہوا تھا یہ، تو حضرت اسماعیل جب بھی کبھی وہاں سے گزرتے تھے ممکن ہی نہیں تھا کہ وہاں سے گزریں اور اپنے باپ کے ان قدموں کے نشانات کو بوسہ نہ دیتے ہوئے جائیں۔ یعنی بہت خصوصیت کے ساتھ، یعنی انبیاء کی جو خصوصیات ہیں اس کے اندر اپنے والدین کا حد درجے احترام کرنا، اور اور ان کے آثار کا بھی اس قدر احترام کرنا، یہ انبیاء کی سیرت میں اس لحاظ سے ملتا ہے۔ جب بھی ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز ایک چیز مثل شتر کے آئے گی، اونٹ کے آئے گی، اور تیزی سے مومن کو پشت سے دھکا دے کر جنت میں داخل کر دے گی۔ ملائکہ کہیں گے یہ ماں باپ کے ساتھ نیکی کا بدلہ ہے۔ یعنی تیز رفتاری کے ساتھ ایک چیز آئے گی۔ ظاہر روایات کے اندر بات کو سمجھانے کے لیے شتر یا اونٹ کی مثال وغیرہ دی جاتی ہے، یعنی وہ تاخیر نہ ہو جائے مومن کے جنت میں داخل کرنے پہ، تو دھکا دے کر اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا، جنت اس کے قریب بھی کر دی جاتی ہے۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، قرآن کی آیت بھی، اور جنت ان کے قریب کر دی جائے گی۔ اچھا، جنت قریب کرنے کیا معنی؟ اس میں بھی علماء نے کہا کہ بھائی ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ اس کو جنت میں کے قریب کیا جائے، نہیں، جنت ان کے قریب کر دی جائے گی۔ ان کو اب اتنی انہوں نے دنیا میں بہت زحمتیں اٹھا لی، اب ان کو اتنی زحمت بھی نہیں کرنی پڑے گی کہ جنت میں خود سے داخل ہوں، جنت کو ہی ان کے قریب کر دیا جائے گا۔ تو بہرحال یہ اس طرح سے بہت زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ والدین کے ساتھ نیکی کا یہ ثواب ان کو ملے گا۔ دیکھیے، جب یہ کہا جاتا ہے کہ گھر وہی چمکتے ہیں جو ماں باپ کے سفید بالوں سے روشن رہیں، یعنی حقیقتاً وہ اللہ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں، ملائکہ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں، ان کی ایک نورانیت ہوتی ہے۔ ہم نے پچھلی نشست میں بھی کہا تھا کہ باپ یا ماں اگر گھر میں اس طرح سے بوڑھے طور پر کوئی کام بھی نہ کریں، کوئی ان سے بظاہر فائدہ بھی آپ کو نظر نہ آئے، لیکن تب بھی بہرحال یہ ہوتا ہے کہ انہی کے دم سے گھروں میں رونقیں ہوتی ہیں، بوڑھے چہروں سے ہی گھر میں رونقیں ہوتی ہیں، ان کے ہونے سے انسان پر ذمہ داریوں کا بوجھ بھی کم ہوتا ہے، ان کی وجہ سے گھر میں برکتیں اور رحمتیں برستی رہتی ہیں۔
گھر ایک انٹیکٹ رہتے ہیں، ورنہ شیرازہ بھی گھر جاتا ہے، گھر میں ایک چکی کے ایک اس کی کیل کی طرح سے وہ ہوتے ہیں، سب لوگ آپس میں مل جل کر رہتے ہیں، انہی کے آنے سے بہن بھائی بھی آپس میں جڑے رہتے ہیں. وہ کیل نکل جائے، ان میں سے کوئی ایک نکل جائے تو وہ ذرا گھر اس کا شیرازہ بھی کرنے لگتا ہے. تو بہرحال یہ رونقوں والی چیزیں ہیں، یہ گھر کے اندر برکتیں باعث ہیں. میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ جس طرح سے ایک بوسٹر لگا ہوا ہوتا ہے نا جو ساری انرجی کو کھینچ کر مثلا آپ کے ٹی وی کے اوپر چیزیں آ رہی ہوتی ہیں، ایسا ہی جیسے وہ والدین بھی وہ رحمت پروردگار کو جذب کرنے کا ایک بوسٹر ہیں، وہ جو گھر میں اگر کسی جگہ فقط رہیں بھی تب بھی رحمت خدا وہاں پر برستی رہتی. یہی وجہ ہے کہ ہمارے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو شخص کسی سفید ریش اور عمر رسیدہ بزرگوں کی عزت و توقیر کرے تو اللہ اس کو قیامت کی ہولناک پریشانیوں سے نجات دے گا. یعنی اچھا اب اس کے اندر دیکھیے صرف یہ نہیں کہا کہ والدین بھی، یعنی جو بھی بوڑھے افراد، بعض اوقات گھروں میں جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے، مثلا بوڑھا جو ہے وہ چچا تایا بھی اسی گھر میں موجود ہیں، کوئی بھی اس طرح سے بزرگ افراد گھر میں موجود ہوں تو اگر اور عمر رسیدہ افراد ہوں اور ان کی عزت و توقیر اس وجہ سے کرے تو قیامت کی ہولناکیوں سے پروردگار عالم اس کو نجات دے دیتا ہے. اور جب بھی پیغمبر اکرم نے یہ بات بھی بیان فرمائی ہے کہ برکت تمہارے بوڑھوں کے ساتھ ہے، یعنی یہ باعث برکت جو ہیں ہستیاں ہیں جو آپ کے گھر کے اندر رہ رہی ہیں، اس کو ان کو بہت ان کے دم کو غنیمت سمجھنا چاہیے، ان کی درازی عمر اور طول عمر کی دعائیں کرنی چاہیے. اتنا ہی زیادہ دنیاوی لحاظ سے اخروی لحاظ سے فائدہ مند ہے ان کا آپ کے گھر میں موجود ہونا. یہاں پر تو خواتین مثلا بڑی پازیٹیو چیز سمجھی جاتی ہے کہ کیسی ایسی جگہ شادی ہو، بھائی کوئی جھمیلا نہیں، ساس سسر جو ہے مر چکے ہیں، بہن بھائی کوئی نہیں ہے، تو کہا جاتا ہے نا کہ بھئی اگر آپ کو ایسے ہی یعنی وہ ایسے پسند ہے کہ جس کے دولہا کے یا جو لڑکا ہے اس کے سارے رشتہ دار قبرستانوں کے اندر آرام کر رہے ہوں، آپ کو ایسا گھر چاہیے. بھئی یہ سب گھر کے اندر، یا جیسے مثلا خواتین کے لیے بھی بات کہی جاتی ہے نا کہ اگر آپ کو ایسا کوئی چاہیے تو پھر آپ کو چاہیے کہ دی سینٹر وغیرہ کے کسی جو ہے وہ اس میں کوئی پل بڑھ کے جوان ہو جس کے کوئی رشتہ دار ہی نہ ہو، آپ کو چاہیے کہ اس سے شادی کریں. یا مثلا بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جناب ایسی ہم لے کر آئیں گھر میں جو گھر کے سارے کام کرے، تو پھر آپ کو چاہیے تھا کسی ماسی وغیرہ کی لڑکی سے اس کی شادی کریں اپنے لڑکے کی. تو دونوں طرف کی افراط و تفریط اس لحاظ سے ہے. تو گھروں میں برکت ان بوڑھے افراد کے دم سے ہوتی ہے، یعنی ایسی جگہ تلاش نہیں کرنی چاہیے کہ جہاں کوئی رشتہ دار ہی نہ ہو، بلکہ ہم نے تو ایسے جو اس طرح سے بغیر رشتہ داروں کے جو افراد ہوتے ہیں وہ ان کی شادیاں زیادہ ناکام ہوتے دیکھی، وہ عجیب ان کے ساتھ نفسیاتی اور پتہ نہیں کس طرح کے مسائل ہوتے ہیں. تو بہرحال اچھا اب دیکھیے ماں کے لحاظ سے پچھلی دفعہ بھی جب ہم نے باپ کا ذکر کیا تو بعض افراد نے کہا کہ یہ تو زیادتی ہو جائے گی اگر ماں کا اس لحاظ سے کوئی تذکرہ خصوصی طور پر نہ کیا جائے. تو دیکھیے ماں کے کچھ خصوصی احسانات بھی ہیں. ماں کے دیکھیے ماں کے لحاظ سے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ ماں کے قدموں سے لپٹے رہو کیونکہ جنت انہی کے قدموں کے نیچے. اور ایک حدیث بھی ہے اگرچہ پیغمبر اکرم کی وہ حدیث کی جو بہت مشہور بھی ہے کہ الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت ماؤں کے قدموں تلے ہے. اگرچہ یہ روایت ہمارے ہاں زیادہ تر سنی مصادر سے آئی ہے، یعنی برادران اہل سنت کی کتابوں کے اندر ہے، اور ان کے ہاں بھی یہ ذرا اس کی سند ضعیف ہے. ہمارے ہاں بھی سند کے اعتبار سے یہ ضعیف ہے لیکن اس کا مضمون بالکل ٹھیک ہے، یعنی اس کو ماننے میں کوئی قباحت نہیں ہے. بڑے بڑے علماء نے، علامہ طبرسی نے مجموع البیان میں اور محدث نوری وغیرہ نے بھی اس روایت کو بیان کیا ہے. یعنی اس کا مضمون اس لحاظ سے بالکل صحیح ہے کہ جنت ماؤں کے قدموں تلے ہے، یعنی ان کی خدمت کر کے جنت کو حاصل کر لو، یا ماں کو یہ حکم ہے کہ تم ایسی تربیت کرو کہ یہ بیٹا تمہارا جو ہے وہ اللہ کا فرما بردار بنے اور اس لحاظ سے وہ جنت کو حاصل کر لے. تو دونوں کے لحاظ سے یہ حکم ہے. تو ماں کی خدمت کے اعتبار سے بھی ہے کہ ماں کے قدموں تلے لپٹے رہو. امام خمینی بھی اس سلسلے میں جو تاکید کرتے تھے وہ بھی آگے چل کر ہم تذکرہ کریں گے. اور یہ بھی کہا گیا کہ ماں کا حق باپ سے دگنا ہوتا ہے. مشکات الانوار کے اندر علامہ طبرسی نے اس روایت کو لکھا ہے پیغمبر اکرم کے حوالے سے کہ ماں کا حق باپ سے دگنا ہے، یعنی خصوصیت کے ساتھ اس کا اکرام آپ کو کرنا ہے. جلدی اس کے دل کو ٹھیس پہنچ جاتی ہے، جلدی وہ متاثر ہو جاتی ہے، اس کا دل نرم ہوتا ہے، تو اس کو اور زیادہ
اس کے ساتھ اکرام سے پیش آنے کی ضرورت ہوتی. اور ایک چیز خاص طور پر بڑی ہائی لائٹ کی گئی ہے قرآن و حدیث کے اندر کہ پیغمبر اکرم سے جب یہ سوال کیا گیا کہ ماں کا اولاد پر کیا حق ہے، تو آپ نے فرمایا اگر تم صحرا کی ریت کے ذرات اور بارش کے قطرات کی مقدار کے برابر ماں کی خدمت میں کھڑے رہو تو اس ایک دن کے برابر بھی نہیں ہو سکتا جو اس نے تمہیں پیٹ میں اٹھا رکھا تھا. یعنی بارش کے قطرات کی مقدار کے برابر اور صحرا کی ریت کے ذرات کی مقدار کے برابر. سوچیں، یعنی اتنی اہمیت کے ساتھ یہ بات بیان کی ہے، تو اب بھی تم ایک دن کے برابر نہیں اس کو برابری نہیں کر سکتے جو اس نے ایک دن تمہیں پیٹ میں اٹھا کر رکھا تھا. اور واقعتاً ہم دیکھتے ہیں کہ جس وقت کتنی زحمتیں اٹھا کر ماں جو ہے، جس کا میں اکثر و بیشتر تذکرہ کرتا رہتا ہوں، یہ پورا جو پریگنینسی کا پیریڈ ہوتا ہے کتنی مشکلات سے گزر رہی ہوتی ہے، کتنے کمپلیکیشن بھی ہوتی ہیں. خود آپریشن آج کل ہو رہے ہیں اس میں، جسم میں کاٹا پیٹی اس کے ہو رہی ہے. اچھا، اس کے ساتھ ہی پریگنینسی کے اب جو بہت ساری جناب گیسٹیشنل ڈائبٹیز اس کو ہو جاتی ہے، یعنی جو اگرچہ بعد میں اکثر کو ختم ہو جاتی ہے لیکن بہت سو کو کنٹینیو بھی ہوتی ہے، پھر آئندہ زندگی میں بھی ڈائبٹیز ان کو ہو جاتی ہے. جو ہمارے ہاں جو پریگنینسی انڈیوز ہائپر ٹینشن جس کو کہتے ہیں، بلڈ پریشر کا بڑھ جانا دوران حمل، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ کنٹینیو بھی ہو جاتا ہے پریگنینسی اوور ہونے کے بعد بھی ساری زندگی. یہ کچھ انفیکشنز ہو جاتے ہیں ایسے، یورینری انکانٹیننس، پیشاب کا بعد میں بھی نکلتے رہنا، بہت ساری اور کمپلیکیشن ہوتی ہیں. یعنی کس وجہ سے کہ اس نے آپ کو اٹھا کر رکھا اتنے عرصے تک اپنے اندر، کتنی زحمتوں سے. پھر اس کے بعد دودھ پلائی کا زمانہ ہے، اور اس کے بعد جو ہے نہ اس کی نیندیں پوری ہوتی ہیں، نہ وہ اس کے ساتھ جو پوسٹ نیٹل ڈپریشنز کہلاتے ہیں جو بعد میں کبھی کبھار وہ مستقل بھی ہو جاتے ہیں. یعنی وہ اپنی پوری زندگی اس بچے کے لیے کتنی کمپلیکیشنز اور اس کے اندر جاتی. واقعی یعنی صرف ایک دن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یعنی صحرا کی ذرات کے برابر بھی تم اس کی خدمت میں لگے رہو، بارشی قطرات کے مقدار کے برابر بھی ماں کی خدمت میں لگے رہو، تب بھی اس ایک دن کا برابری تم نہیں کر سکتے جو اس نے تمہیں اپنے اندر اٹھا کے رکھا تھا. تو یہ بڑی خصوصیت کے ساتھ یہ بات کہی گئی ہے. اور قرآن کے اندر بھی پروردگار نے سورہ لقمان میں کہا ہے کہ ہم نے انسان کو ماں باپ کے بارے میں نصیحت کی ہے کہ اس کی ماں نے دکھ پر دکھ سہ کر اسے پیٹ میں رکھا ہے. یعنی پروردگار عالم نے قرآن میں اس بات کو ایکنالج کیا ہے کہ یہ اتنی زحمتیں اٹھاتی ہے ماں، تو اس کا کتنا زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے. اب اس کے ساتھ زبان چلائی جا رہی ہے، اس کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، اس کے ساتھ سخت لہجوں میں بات کی جا رہی ہے، اس کے اوپر طنز کیے جا رہے ہیں، اور مختلف اور جو ہم دیکھتے ہیں نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو اس انداز سے. اور پھر اس کے بعد دودھ پلائی کا زمانہ، اور اس کی دودھ بڑھائی بھی 2 سال میں ہوئی ہے. یعنی پروردگار نے اس پریگنینسی کے زمانے کو کہا ہے کہ دکھ پر دکھ سہ کر اس نے تمہیں پیٹ میں رکھا ہے. اور دودھ پلائی کے اس کے بعد فرمایا کہ میرا اور اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کرو کہ تم سب کی بازگشت میری ہی طرف ہے. یعنی اپنا شکریہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ والدین کا شکریہ ادا کرنے کا بھی پروردگار نے اس لحاظ سے حکم دیا، اور ماں کے لحاظ سے اس کی دونوں زحمتوں کا ذکر قرآن کے اندر کیا. اور واقعتاً دیکھا جائے تو بڑا ہی ایک ایسا جو اولادیں ہیں اپنے دماغ میں لے کر آئیں، تھوڑا سا ذرا فرش شناس بنیں اور وہ محسوس کریں کہ کتنی زحمتوں سے یہ جو تم اب ہو گئے ہو 5-6 فٹ کے اور نوجوان اور یہ لڑکے اور لڑکیاں، یہ کتنی زحمتوں سے پال کے تمہیں یہاں تک انہوں نے پہنچایا ہے، اور کتنا زیادہ ان کے اکرام کرنے کی ضرورت ہے. لیکن ہمیں معاشرے میں اس کے برخلاف نظر آ رہا ہوتا ہے. حضرت جابر سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا. کہا کہ میں مرد جوان ہوں، صاحب قوت ہوں، جہاد کرنا چاہتا ہوں، لیکن میری ماں پسند نہیں کرتی. آپ نے فرمایا تم واپس چلے جاؤ، خدا کی قسم اس کی محبت صرف ایک رات کی راہ خدا میں تیرے 1 سال کے جہاد سے بہتر. 1 سال کے جہاد فی سبیل اللہ کے اوپر اتنی اس کی مناقب کے اوپر، اس کے فضائل پر پوری کی پوری کتابیں لکھی گئیں. انسان اپنے پورے یعنی قتل ہو جاتا ہے، زخمی ہو جاتا ہے، راہ خدا میں اپنی جان دے دیتا ہے. اس میں پیغمبر فرما رہے ہیں کہ خدا کی قسم اس کی محبت صرف 1 رات کی راہ خدا میں تیرے 1 سال کے جہاد سے بہتر ہے. جا ماں کے پاس واپس چلا جا. اس زمانے میں جبکہ جہاد کے لیے افرادی قوت کی بھی کتنی کمی ہوتی تھی، ایسا نہیں کہ بہت لاکھوں کا لشکر ہوتا تھا. مسلمان مشکل سے کبھی سینکڑوں کی تعداد میں ہوتے تھے، چند سو کی تعداد میں ہوتے تھے، بہت ہوا تو چند ہزار کی تعداد میں ہوتے تھے.
اور بہت زیادہ افرادی قوت کی ضرورت ہوتی تھی، لیکن پیغمبر پھر بھی واپس کر دیتے تھے اگر ماں نے منع کر دیا ہے تو کتنی خصوصیت ہے اس بات کی. اور ماں کی اور بھی اگر ہم دیکھیں واقعتاً خدمات کس طرح سے اپنے بچوں کو لے کے وہ یعنی اپنی اور بھی بہت ساری زحمتیں جو ہے وہ یہاں کہا جاتا ہے نا کہ وہ اتنے بچوں کو پورا وہ سنبھال رہی ہوتی ہے، اور اتنے سارے بچے مل کر وہ اس بوڑھی ماں کو اپنے پاس کہتے ہیں کہ آپ رکھ لیں ان کو، آپ رکھ لیں، آپ رکھ لیں. اس طرح سے جو ہے آپس میں ایک دوسرے کے سپرد کر رہے ہوتے ہیں تاکہ کسی طریقے سے ان سے جان چھوٹ جائے. تو یہ کتنی ماں کی اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں کہ کتنی خود اس میں پریشانیوں میں گرفتار ہوتی ہے، لیکن چاہتی ہے کہ ہر وقت آپ کی پروٹیکشن کے اندر جو ہے وہ رہتی ہے. تو بہرحال یعنی وہ ہستی جس کی دعاؤں سے رب کی رحمت ہر وقت آپ پر برستی رہتی ہے، وہ خاموش بھی رہے تب بھی برستی رہتی ہے. تو ماں کی اس لحاظ سے خصوصیت ہے. اس کی ایثار و قربانی ماں کی وہ لوگوں کی نگاہوں کے سامنے نہیں ہوتی، یعنی اپنے چپلیں بھی اپنے بچوں کو پہنا دیتی ہے، لیکن کیا ہے کہ خود چاہے وہ تکالیف کو اٹھائے. ہم نے دیکھا کہ بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جو مثلا مینٹلی ریٹارڈڈ ہو گئے ہیں، جسمانی لحاظ سے معذور ہو گئے ہیں، مائیں بوڑھی ہونے تک جو ہے وہ ان کی خدمتوں کے اندر لگی رہتی ہیں، اپنی محبتوں میں اس لحاظ سے کوئی کمی نہیں کرتی. لیکن یہ ماں کی اس لحاظ سے واقعتاً ایک عظمت. کہا جاتا ہے نا کسی سرکاری اسپتال میں ایک ماں اپنے آخری سانس لے رہی تھی، سانپ نے کاٹا ہوا تھا، ڈاکٹر آیا تو اس سے اشارے سے اپنے پاس بلا کے ڈاکٹر کے کان میں کہا کہ کوئی سستا سا مجھے ٹیکا لگانا، میرے بیٹے کی جیب بالکل خالی. یعنی اس سے یعنی آخری وقت تک اسے اپنے بیٹے کا کہ پیسوں کا خیال ہے، سب چیزوں کا خیال ہے. لیکن بہرحال یہ معاشرے کے اندر اس لحاظ سے نظر آتا ہے ماں کی قربانیاں. یعنی یہ جو نوجوان اس وقت چاہ رہا ہے زندگی کے اوپر اپنے قدم بڑھا رہا ہے، دیکھا جائے تو یہ بڑی سمبولک ہے. یہ ماں کی محنتیں ہیں اس کے پیچھے، کب کس لحاظ سے اس نے اس کے لیے محنتیں کی ہیں. بعض اوقات یعنی سلائیاں بھی کرنی پڑتی ہیں، اگرچہ اس کے اوپر واجب ذمہ داری اس لحاظ سے نہیں تھی، لیکن اپنے شوہر کا ہاتھ بٹانے کے لیے اس نے جابز وغیرہ بھی کی ہیں اور اپنی جوانی کو بڑھاپے میں تبدیل کیا ہے، صرف اس وجہ سے کہ اے نوجوان، اے لڑکے اور لڑکیوں، تمہارا جو ہے یعنی تم بہتر طور پر زندگی گزارو، تمہیں بہتر طور پر آسائشیں دی جائیں. انہوں نے اپنی جوانیوں کو جھلسا دیا ہے آپ لوگوں کے لیے، اور آپ پھر بڑے ہونے کے بعد ان کے اوپر اعتراضات کر رہے ہوتے ہیں، ان پہ چیخ چلا رہے ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے مثلا کیا کیا ہے. تو یہ ایک بڑی عجیب و غریب سی صورتحال ہے. موصل میں عراق کا جو ایک شہر ہے، صوبہ ہے، وہاں پر ایک ماں نے جس کے 6 لڑکے تھے اور 6 کے 6 شادیوں کے بعد اپنی بیویوں کو لے کر ادھر سے ادھر چلے گئے، اس نے احتجاجاً پھر اس کے بعد وہ کوٹ، وہ گہوارہ جس کے اندر اپنے ان بچوں کو پالا تھا، اس کو نظر آتش کیا تھا، آگ لگائی تھی. یعنی واقعتاً ایسی اولاد جو ہے اس قابل ہی ہے کہ اس کو سمبولک اس نے وہ کیا کہ ایک علامتی طور پر کہ یعنی ان لوگوں کے لیے میں نے اپنی پوری زندگی لگائی اور اس طرح سے وہ لوگ شادیوں کے بعد اپنی بیویوں کو لے کے مجھے اکیلا چھوڑ کر چلے گئے. تو بہرحال یہ ایک بڑی ایک عجیب و غریب ایک المیہ ہے معاشرے کے اندر. ابھی ہم آگے چل کر اس کا بھی ذکر کریں گے کہ کیا ایسا کریں کہ بہرحال اولاد جو ہے اس طرح کی نہ ہو. آگے چل کر اس کا بھی ایک تذکرہ آئے گا. اور یہی وجہ ہے کہ دیکھیے شہیدوں تک کو، جو راہ خدا کے شہید ہیں ان تک کو روک لیا جاتا ہے جنت میں جانے سے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مقام آراف ایک منزل ہوگی کہ جہاں پر لوگوں کو ٹھہرایا جائے گا. ایک منزل پر وہاں ٹھہرائے جانے والے شہداء ہوں گے جنہوں نے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہوئے شہادت کو حاصل کیا. تو ان کا شہید ہونا ان کے جہنم میں جانے سے تو مانے ہوگا، بھائی شہید ہوگا، شہید تو جہنم میں نہیں جائے گا، مگر ماں باپ کی نافرمانی بھی ان کو بہشت میں جانے سے مانے ہو جائے گی. یعنی نہ وہ جہنم میں اب جا پا رہے ہیں کیونکہ اتنی بڑی سعادت انہوں نے بہرحال حاصل کی ہے، راہ خدا میں جان دی ہے، لیکن نافرمانی بھی اتنی بڑی تھی کہ یہ فوراً جنت میں بھی نہیں جا سکیں گے، انہیں وہاں پہ روک لیا جائے گا. مقام آراف میں جب تمام لوگوں کا حساب و کتاب ہو چکے گا اور بہشتی بہشت میں اور دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، تو پھر اللہ ان شہداء کو بھی اپنے فضل و کرم سے بہشت کی طرف روانہ کرے گا. شہداء کو بھی وہاں پر روکا جائے گا، نہ جانے کتنے 100 سال تک جو آخرت کے ہوں گے، اور یہاں تک کہ دیکھا جائے تو فوراً یعنی کتنی تمام انسان کی ہوگی کہ میں فوراً جنت میں داخل ہو جاؤں ہمیشہ ہمیشہ کی، لیکن ان کو وہاں پر روک لیا جائے گا مقام آراف پہ. کہا کہ نہیں، جب تک سارے لوگوں کا حساب کتاب نہیں ہو جاتا تم یہیں پر کھڑے رہو، کیونکہ تم نے ماں باپ کی نافرمانی کی تھی.
تو اتنی بڑی والی بات ہے کہ شہداء تک کو جنت میں جانے سے یہ چیز مانے ہو جائے گی. جب ہی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز جنازہ پڑھنے والے پر جنت واجب ہو جاتی ہے بشرطے وہ منافق یا والدین کا نافرمان نہ ہو، جیسے کہ اس سے پہلے بھی ذکر ہوا ہے. اچھا، یہ ماں کی محبت واقعتاً اگر دیکھیں تو یہ جانوروں تک کے اندر بہرحال اس لحاظ سے نظر آتی ہے. جانوروں کے بچے بھی، آپ نے دیکھا ہوگا عام طور پر جو میل جو ابا ہوتے ہیں جانوروں کے، عام طور پہ لات وات مار کے ان کو ایک طرف کر رہے ہوتے ہیں وہ نیشنل جیوگرافک یا ادھر ادھر، لیکن ماں بہرحال ہر صورت میں ان کی، یعنی جانوروں میں بھی جو اس کی ماں ہوتی وہ بھی ایثار و قربانی دیتے ہوئے اس لحاظ سے نظر آتی. وہ اپنے پروں میں لے کر بیٹھی ہوتی ہے. میل جو ابا ہوتا ہے وہ کبھی بھی اس طرح سے لے کے ان کی حفاظت نہیں کر رہا ہوتا، وہ ادھر ادھر آوارہ گردی میں لگا ہوتا ہے، لیکن یہ جو ماں ہوتی ہے بہرحال یہ اپنے بچوں کی اس طرح سے نگہبانی کر رہی ہوتی. اور واقعتاً یہ تصویر بھی اس لحاظ سے ہے کہ جنگل میں آگ لگ گئی تھی، یہ مرغی اپنے چھوڑ کے بھاگ بھی سکتی تھی، لیکن اس کے وہ انڈے جس کے اندر بچے تھے یہ اس کے باوجود جنگل میں لگنے والی آگ کے باعث ہی بھاگ بھی سکتی تھی، لیکن پھر بھی نہیں بھاگی. کیسے چھوڑ کے جاتی؟ ماں تھی وہ، یعنی وہ اس نے اپنی بھی جان دے دی، جھلس گئی وہ، لیکن وہ اسی طرح سے انڈوں کے اوپر بیٹھی رہی کہ میرے اس میں پیدا ہونے والے بچے کہیں ان کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے. ہماری ایک ناول نگار تھیں، ٹی وی ڈرامے وغیرہ بھی لکھتی تھی، بانو قدسیہ، ایک جملہ بڑا اچھا کہتی تھی وہ، اگر کسی عورت کے مثلا 6 بچے ہوں اور 5 بہت زیادہ نیکوکار ہوں اور جنتی ہوں، تو تم کبھی بھی اس کی ماں کو ان 5 جنتی بچوں کے ساتھ جنت میں تلاش مت کرنا. وہ اسی ایک بچے کی طرف گئی ہوئی ہوگی جو کہ جہنم کے اندر ہوگا. یعنی ایک سمجھانے کا ان کا ایک طریقہ کار تھا. تو واقعتاً یہ ماں کی اس لحاظ سے ایک بڑی عظمت ہے اور اس کی ایثار اور قربانیاں ہیں کہ جو کہ چلی آ رہی. ماں اگر اس لحاظ سے جو چھوٹے چھوٹے جانور ان کی بھی ماں اگر مر جاتی ہے کبھی تو وہ بیچارے بہت بے آسرا اس لحاظ سے فیل کرتے ہیں معاشرے میں. اب ان کی کون ان کی رکھوالی اور دیکھ بھال کرے گا؟ اور ایک تو بڑا مشہور بھی ہوا تھا نیشنل جیوگرافک وغیرہ پہ، میں نے خود بھی شاید یہ دیکھا تھا. یہ تو جو ہرنی کا جو بچہ تھا اس کی طرف سارے چیتے جا رہے تھے، تو ہرنی نے دور سے دیکھا اور ایک دم سے ان چیتوں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دیا تاکہ وہ اس بچے کی طرف نہ جائیں، اور اپنی جان اس ہرنی نے دے دی. تو اسی طریقے سے یہ جانوروں کے اندر بھی ہوتا ہے، اور یہی اس طرح کی قربانیاں انسانوں کی مائیں بھی جو ہیں وہ دیتی آ رہی ہوتی کہ اس نے اپنے آپ کو پیش کر دیا. اور واقعتاً اس کے چہرے کے اوپر بھی اگر آپ دیکھیں کہ کس قدر ایک اعتماد اور ایک وہ ہے، یعنی کوئی ڈر اور خوف بھی ایسا نہیں ہے، بس وہ اپنے اس بچے ہی کو دیکھ رہی ہے کہ جس کی اس نے جان بچا لی اور پھر وہ وہاں سے بھاگ گیا. اور اس لحاظ سے وہ جو آپ سنتی بھی ہیں، بڑی ایک مشہور نظم تھی کہ موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر ذرا تھوڑا سکون پاتی ہے ماں. تو بہرحال اور یہ والی جو بہرحال نظم ہے، جب بھی اس کو لوگ سنتے ہیں، بہت سے لوگوں نے تو اس کو قبرستانوں میں اپنی ماں کے قدموں کے اوپر بھی لکھ کر لگایا ہے. اور یہ قبر کے قدمے ہیں جس کے اوپر اس کو جو ہے وہ لکھا گیا ہے. رضا سرسوی صاحب کہ جو شاعر جنہوں نے اس نظم کو لکھا تھا ماں، واقعتاً ایک ایسی زبردست ان کی شخصیت تھی. ابھی اپریل 2021 میں ان کی ڈیتھ ہوئی، ان کا انتقال ہوا ہے. انڈیا کے شاعر تھے رضا سرسوی صاحب، اور ویسے تو انہوں نے اور بھی بہت ساری شاعری کی تھی، لیکن خصوصیت کے ساتھ جو ان کی نظم ماں ہے اس نے بڑی شہرت اختیار کی تھی. اور رضا سرسوی صاحب کے متعلق ایک اور بتا دوں، ویسے عام طور پر سب شاعر نہیں لیکن زیادہ تر شعراء میں علماء اور مجتہدین کے خلاف لکھتے ہوئے، اپنے شعر لکھتے ہوئے نظر آتے ہیں، مولویوں کے خلاف لکھتے ہوئے نظر آتے ہیں. یعنی ان کا گویا ایک لحاظ سے شاعروں کا ایک وہ طریقہ کار بن گیا ہے. اگرچہ بہت سے اچھے شعراء بھی ہیں، لیکن رضا سرسوی صاحب علماء اور مجتہدین کی شان میں شاعری کرتے تھے. ان کی تعریف میں ایک خصوصیت یہ بھی تھی. 78 سال کی عمر میں انہوں نے انتقال کیا ہے، جس میں 50 سے زائد حج اور زیارات جو ہیں انہوں نے کی تھی. تو بڑے متدین شاعر تھے. اور یہ 1988 میں انہوں نے یہ نظم ماں لکھی تھی. اس وقت اس میں 12 اشعار تھے خالی، بعد میں بڑھتے بڑھتے 500 کی تعداد ہو گئی تھی ان اشعار کی. اور 1988 میں جب انہوں نے نظم لکھی تھی تو پہلی دفعہ ایک نکاح کی تقریب میں انہوں نے اس نظم کو پڑھا تھا.
جو اس موجود تھے اس نکاح کی تقریب کے اندر، وہ بتاتے ہیں کہ وہ نکاح کی تقریب خوشی کی تقریب تھی، لیکن جب وہ نظم پڑھی گئی تو ایسا لگا جیسے شام غریبہ کی مجلس ہو رہی ہو۔ اس قدر لوگ اپنی ماؤں کو یاد کر کے رو رہے تھے، یا زندہ بھی تھے جن کی مائیں تھیں ان کی خدمات کو یاد کر کے اس لحاظ سے۔ تو بہرحال یہ رضا سرسوی صاحب انہوں نے واقعتاً ایک بڑا کارنامہ ہے، اور بہترین اس کے ایک شاعری ایسی زبردست ہے کہ جب بھی کوئی انسان سنے، چاہے اس کے والدین والدہ حیات ہوں یا انتقال کر گئی ہوں، دونوں صورتوں میں انسان واقعتاً رونے لگتا ہے۔ تو بہرحال یعنی واقعتاً دیکھا جائے تو وہ شخصیت آپ کے گھر سے جانے کے بعد آپ کو ذرا دیر ہو جائے جو آپ کو انتظار کرتی رہتی ہے، وہ صرف فقط ماں ہے۔ باپ اگرچہ وہ بھی انتظار کرتا ہے لیکن اپنا اس کا اظہار نہیں کرتا، لیکن ماں کی بے چینی اس لحاظ سے نظر آ رہی ہوتی ہے۔ ایک ماں وہ بھی تھی جس کے بچے میدان کربلا میں کہیں گم ہو گئے تھے، وہ ان کی خیالی قبریں بنا کر جنت البقیع میں آتی تھیں، اور حتیٰ کہ اپنے بیٹوں کی شہادت سے باخبر ہونے کے بعد بھی اپنے پوتے عبید اللہ جو فرزند حضرت عباس علمدار علیہ السلام تھے ان کے ساتھ قبرستان بقیع جایا کرتی تھی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اور وہاں پر خود ان کی اپنی جو انشاء کی وہ اشعار وہ پڑھا کرتی تھی، نہایت دلسوز انداز میں گریہ بھی کیا کرتی تھیں۔ اہل مدینہ ان کے گرد گرد جمع ہو جاتے تھے، ان کے ساتھی گریہ شروع کر دیتے تھے، یعنی ان کے وہ چاند جو کہ میدان کربلا میں گم ہو گئے تھے۔ اور پروردگار عالم نے بہرحال ایک ایسا ان کو مقام عطا کیا کہ ان کے وہ جو ہم بار بار کہہ رہے ہیں میدان کربلا میں ان کے چاند گم ہو گئے، کہ کہا جاتا ہے کہ حاج شیخ علی ربانی خلخالی نے کتاب ستارہ درخشاں مدینہ میں حضرت ام البنین کے متعلق ایک بات فرمائی ہے کہ مومنین میں یہ بات مشہور ہے اور تجربہ شدہ ہے کہ اگر کوئی چیز گم ہو جائے تو اس کی بازیابی کے لیے ایک بار سورہ فاتحہ اور درود پڑھ کر حضرت ام البنین کو ہدیہ کیا جائے تو گمشدہ چیز مل جاتی۔ جس کے اپنی اولاد گم ہو گئی وہاں پر میدان کربلا میں، اس کا اب اعجاز یہ ہو گیا کہ اس کے توسط سے گم شدہ چیزیں آپ کو مل جاتی۔ تو بہرحال یہ ایک بڑی، جس طریقے سے حضرت مسلم ابن عقیل کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ان کی پوری نسل میدان کربلا میں یعنی کربلا کے اس واقعے کے اندر شہید ہو گئی۔ اب یہ ہے کہ کوئی بھی شخص بے اولاد ہو اور اپنے اولاد کا نام، کہ اگر میرے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوا تو میں اس کا نام مسلم رکھوں گا، تو اس کے ہاں بہت قوی امید ہو جاتی ہے کہ ان کے ہاں اولاد ہو جاتی ہے۔ جیسے ہمارے مولانا کمیل مہدوی صاحب ہیں، وہ خود بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے بھی اپنے بیٹے کا نام اسی لحاظ سے مسلم رکھا، اس کے بعد ان کے ہاں اولاد ہوئی، اور کتنے لوگوں کے اپنے ایکسپیرینسز ہیں۔ تو بہرحال یہ پھر ان کا ایک اعجاز ایک چیز بن جاتی ہے کہ راہ خدا میں انہوں نے اس لحاظ سے اپنی اور اپنی اولاد کی قربانیاں دی۔ اب ان کا ہی اعجاز یہ ہو گیا کہ ان کے توسط سے اولادیں ملتی ہیں، ان کے توسط سے گمشدہ چیزیں جو ہے وہ بازیاب ہو جاتی ہیں۔ تو بہرحال جب بھی کہا جاتا ہے کہ ماں کی محبت ساری محبتوں کی بھی ماں ہے، یعنی حقیقتاً جو اس کے اندر ایک محبت کا ایک جذبہ پایا جاتا ہے۔ ایک ماں کے متعلق ملتا ہے کہ اس کا اکلوتا بیٹا 5 سال پہلے ایک حادثے میں چل بسا تھا، وہ ہر جمعے کو جنت البقیع آتی ہے اور اپنے بیٹے سے گھنٹوں کھڑے ہو کر وہاں پر بات کرتی۔ لوگوں نے اس کی تصویر کھینچ کے بھی اس کے اوپر ڈالی ہے اس ماں کی، کہ جو کہ وہاں پر مدینے میں جنت البقیع روزانہ کی بنیاد پر وہ آتی ہے اور کھڑے ہو کر باتیں کرتی۔ یعنی اس کی اب دیکھیں نا، ماں ہے، اس کے جذبات کا اظہار گھنٹوں جو ہے وہ اس طرح سے کھڑے ہو کر اپنے بیٹے کو یاد کر کے اس سے باتیں کرتی۔ مانگتی ہے کچھ نہیں اپنے لیے اللہ سے، اپنے بچوں کے لیے دامن کو پھیلاتی ہے ماں۔ واقعتاً اپنے لیے جب بھی ہاتھ اٹھے ہوئے ہوتے ہیں، جب بھی یاد پڑتا ہے ہماری والدہ محترمہ جو ہے نماز پڑھنے کے بعد گھنٹوں مصلی کے اوپر بیٹھی رہتی تھیں، اور کیا ہے ظاہر ہے کہ اپنے اولادوں کی اولادیں اور ان کی بھی اولادیں، ان سب کے لیے بیٹھی ہوئی گھنٹوں جب ذکر ہوتا تھا تو اس طرح سے سب کے لیے دعائیں جو ہے وہ مانگ رہی ہوتی تھیں۔ تو بہرحال یہ ایک بڑا کالمیہ ہے کہ یعنی سب لوگ جنتیں تو مانگ رہے ہیں واقعتاً، لیکن جو گھر میں ملی ہوئی جنت ہے جو آپ کے پاس موجود ہے اس کی قدردانی نہیں کر رہے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی ایک اہمیت والی بات ہے کہ اس کی قدردانی کرنی چاہیے۔ جو گھر میں موجود ہیں والدین کسی کے، وہ غنیمت سمجھیں ان کے دم کو، اور بہرحال ہر لحاظ سے ان کو اپنے سے راضی اور خوشنود رکھیں۔ ماں سے کسی نے ایک دفعہ پوچھا تھا، روایت اس میں ملتا ہے آیات میں، کہ کب تک آپ نے اپنے کاندھے پر سر رکھنے دیں گی؟ تو ماں نے مسکرا کے کہا، جب تک لوگ مجھے اپنے کاندھے کے اوپر نہ اٹھا لیں۔ یعنی آخری دم تک یعنی انسان کے لیے ایک سہارا ہوتا ہے ماں کا۔ بہرحال ایک بہت بڑی عظمت ہے اس لحاظ سے ماں کی، اور یہ ماں کی محبت ہی تو تھی۔ یعنی ماں
کس طرح سے حضرت ہاجرہ جو دوڑی تھی صفا اور مروہ کے درمیان، تو اللہ نے حج کا اور عمرے کا واجب رکن بنا دیا. کوئی شخص جب تک کہ حج و عمرہ میں صفا اور مروہ کی صحیح نہ کر لے، اور اسی طرح سے جو ماں نے اپنے بیٹے کی پیاس کو دیکھ کر 7 دفعہ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑی تھی، جب تک تم وہ کام نہیں کر لو گے، تو یہ ماں کی محبت کے حوالے سے ہی ایک خصوصیت کے ساتھ عمل تھا کہ جس کو واجب رکن بنا دیا گیا. تو بہرحال ایک بڑی اس لحاظ سے ایک عظمت ہے. صفا و مروہ جو ہے وہ یاد آتی ہے اس واقعے کی کہ حضرت ہاجرہ کس طریقے سے اپنے بیٹے اسماعیل کی پیاس کے لیے دوڑی تھی یہاں پر. اب بہرحال اس کے بہت سے لوگوں نے وہ بھی بنا لی ہیں، یہ میری ماں کی دعا ہے، لیکن بیچ میں لکھا ہوا ہے ہنڈائی. تو بہرحال لوگوں نے یہی کہا کہ والدہ شاید ان کی جاپان سے تھیں، تو بہرحال والدہ کی دعا، اور کچھ نے یہاں تک بھی اپنے اس کے اوپر لکھا ہے کہ سب میری ساس کی دعا ہے. یہ بھی بہت سے لوگ آج کل لکھنے لگے ہیں. تو بہرحال بہت سے لوگ تو اس لحاظ سے یہ بات بھی کہتے ہیں کہ دنیا میں صرف 2 ہی افراد اتنے خوش نصیب تھے جن کی کوئی ساس نہیں تھی، حضرت آدم اور حضرت حوا. تو بہرحال اس لحاظ سے تو اس کے بعد بہرحال جو بھی انسان شادی کرے گا اس کی کوئی نہ کوئی ساس اور جو ہے وہ ہوں گی، چاہے عورت ہو یا مرد ہو. بہرحال عام طور پر دیکھا یہی گیا ہے کہ بہرحال جو لڑکوں کی ساسیں ہوتی ہیں، یعنی ساسیں اپنے دامادوں کے حق میں واقعتاً بڑی مہربان دیکھی گئی ہیں، لیکن جب وہ یعنی بہو کے لحاظ سے جو ساس ہوتی ہے عام طور پر ان کی آپس میں بڑی زبردست قسم کی رائیولری چل رہی ہوتی ہے. بہرحال ساس بھی ماں کے درجے میں ہے، حکم میں ہے، یعنی فقہی اعتبار سے تو نہیں، لیکن بہرحال ان کا بھی بہرحال اسی طریقے سے عزت و اکرام جو ہے وہ کرنا پڑے گا. مکافات عمل اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس سلسلے میں بھی، یعنی اگر کوئی انسان اپنے والدین کا فرما بردار ہے تو یہ لازمی نتیجہ نکلے گا کہ اس کی اپنی اولاد بھی اس کے حق میں فرما بردار ہوگی. کچھ ایکسیپشن کہیں کہیں آ جاتے ہیں، اس کی بھی وجوہات ہوتی ہیں، لیکن عمومی طور پر یہ ایک مکافات عمل کا ایک سلسلہ ہے. جب بھی ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تم اپنے ماں باپ کے ساتھ سعادت مندی سے پیش آنے کی ریت ڈالو، تمہاری اولاد تمہارے واسطے فرما برداری کا مظاہرہ کرے گی. یعنی یہ وہی مکافات عمل کی طرف اشارہ ہے، جس طرح ہم نے پچھلی دفعہ بھی جو جملہ عرض کیا تھا باپ والے اس کے اندر، کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک وہ کہانی ہے جسے آپ لوگ تحریر کرتے ہیں اور آپ کی اولاد آپ کو پڑھ کر سناتی. تو یہ جو ہے یہ مکافات عمل ہے. یعنی انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ بہرحال اگر اپنا اس کو بڑھاپا اچھا گزارنا ہے تو وہ اپنے والدین کے ساتھ اس لحاظ سے نیکی کرے. جب بھی پیغمبر اکرم یہ جملہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک فرشتہ جو ہے، اللہ کے 2 فرشتے ہیں، ایک دعا کرتا ہے کہ خدایا والدین کے ساتھ نیکی کرنے والے کو اپنی عصمت کی قسم ہر آفات و بلیات سے محفوظ فرما، اور دوسرا بد دعا کرتا ہے خدایا والدین کے نافرمانی کرنے والے کو اپنے غضب کے سبب ہلاک کر دے. تو فرشتوں کی دعائیں تو سب مستجاب ہوتی ہیں. تو بہرحال یہ کہ فرشتوں کی دعائیں اور بد دعائیں ان افراد کے لیے ہوتی ہیں جو والدین کے ساتھ نیکی کر رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے دعا، اور جو برائی کر رہے ہو یا نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے فرشتے تک بد دعا کر رہے ہوتے ہیں. اور تنگ دستی اور فقر کا بھی سبب بنتی ہے انسان کو ذلت اور پریشانی، یعنی مال میں کبھی کبھی کمی کا بھی سبب ہے. انشاءاللہ آج تو نہیں لیکن اگلی نشستوں میں کہ جو دنیاوی اثرات ہیں والدین کے ساتھ نیکی کرنے کے وہ کیا ہیں، اور ان کے ساتھ نافرمانی کی جائے تو دنیاوی طور پر، اخروی تو چھوڑیے، دنیاوی طور پر کون کون سی اس کو مصیبتیں برداشت کرنا پڑیں گی اگر وہ والدین کے نافرمان ہیں. علامہ مجلسی نے جس جگہ تمام والدین کے حقوق وغیرہ کی روایت نقل کی ہیں، نقل کرنے کے بعد کہا ہے کہ حق تو یہ ہے کہ واقعتاً والدین کے حقوق کو ادا کرنا یہ بہت ہی مشکل کام ہے. یعنی جو ابھی آپ ظاہر ہے ابھی تو ہم نے حقوق شروع بھی نہیں کیے، 80 کے قریب حقوق ہیں، شاید آج 6 7 8 ہی آ پائیں، لیکن بہرحال اگلی نشستوں میں ان کو پورا کریں گے. علامہ مجلسی نے بھی اعتراف کیا کہ واقعتاً بہت مشکل کام ہے والدین کے ان حقوق کو ادا کرنا. تو 40 حقوق والدین کے تو دنیاوی زندگی سے مربوط ہیں ان 80 میں سے، اور جو اگلے 40 حقوق ہیں وہ اخروی زندگی سے مربوط ہیں. یعنی 40 دنیا کے اعتبار سے ہیں، 40 آخرت کے اعتبار سے ہیں. 40 جو ہیں ان میں سے 10 حقوق ایسے ہیں جو اولاد کے قلب پر ہیں، دل کے اوپر بھی والدین کے آپ کے حقوق ہیں، وہ بھی آگے چل کر تذکرہ ہوں گے. اور 10 حقوق ایسے ہیں جو اولاد کی زبان کے اوپر ہیں، زبان پر. اور 10 حقوق ایسے ہیں جو اولاد کے مال پر ہیں، اور 10 حقوق ایسے ہیں جو اولاد کے جسم پر ہیں. زبان کے لحاظ سے الگ ہے لیکن اور دیگر اعضاء و جوارح کے لحاظ سے 10 حقوق الگ ہیں.
تو یہ 40 حقوق اس لحاظ سے ہیں. اچھا ایک چیز اور بھی دماغ میں رکھنی چاہیے. والدین ایک بہت بڑی غلطی کرتے ہیں, اس کا اکثر ہم نے اس کا تذکرہ بھی کیا ہے جو یہاں جو اولاد کی تربیت کے لحاظ سے دروس ہوئے تھے. والدین اولاد کو اپنی خدمت کا عادی بنائیں. ہمیں معاشرے میں بالکل اس کے برخلاف نظر آ رہا ہے. والدین اپنے سارے کام خود کرتے ہیں, خود اپنے آپ کو زحمت میں ڈال رہے ہوتے ہیں, یعنی اپنے تئیں وہ بڑی فخریہ کہہ رہے ہوتے ہیں ہم کسی کے محتاج نہیں ہیں, ہم کسی سے کوئی ہیلپ نہیں لیں گے, ہم مثلا ممکن ہے کہیں کسی سے کوئی پیسہ نہیں لیں گے, ان سے کوئی خدمت نہیں لیں گے. نہیں, اس سے بہت بڑا ایک نقصان یہ ہوتا ہے, یعنی بچپن ہی سے اس کو اولاد کو اپنی جسمانی خدمت کا بھی عادی بنائیں, مالی لحاظ سے بھی ایک لحاظ سے عادی بنانا چاہیے تاکہ وہ بچہ جب بڑا ہونے لگے گا, کمانے لگے گا, تو جب سے ہی وہ والدین کو ہمارے ساتھ حج پہ ایک بزرگ تھے جو میرا خیال ہے ایسی کوئی انہوں نے شاید 25-30 حج جو ہے کر لیے تھے, وہ خود بتا رہے تھے کہ اگرچہ میرے پاس پیسے ہوتے ہیں لیکن میں نے جو ان کے کئی بیٹے ہیں ان میں سے ہر ایک کی ذمہ داری لگائی ہوئی کہ اس سال یہ والے حج کے اخراجات دے گا, اس سے اگلے سال وہ دے گا, اس طرح ہر ایک کی 3-4 سال بعد باری آ جاتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ میرا حق بنتا ہے, یعنی میں باپ ہوں, میں نے پوری زندگی ان کو بڑا کر کے اور ان تمام چیزوں کے اوپر ان کو آج یہ صاحب حیثیت ہو گئے, تو اب میرا حق بنتا ہے اگرچہ میرے پاس پیسے ہیں لیکن میں یہ والی خدمت ان سے لیتا ہوں. والدین کو اس لحاظ سے بھی چاہیے دیکھیے کہ وہ مثلا اگر خود بھی اٹھ کر پانی پی سکتے ہیں لیکن اولاد سے کہیں کہ تم مجھے پانی پلاؤ, چاہے پاؤں میں ان کے درد ہو رہا نہیں ہو رہا, ان کے اپنی ٹانگیں ان سے دبوائیں, یعنی شروع سے عادی بنوائیں ان کو. اپنی اولادوں کو والدین کی جو خدمت کے فضائل ہیں, روایات ہیں, احادیث ہیں, قرآنی آیات ہیں, بچپن سے رٹوا دیں ان کو. یہ ساری زندگی رٹی تو رہا ہوتا ہے بابا بلیک شیپ پر کون سی چیزیں جو اس کو بیٹھ کے یاد کروا رہے ہیں, وہ یاد کر ہی تو رہا ہے بالآخر وہ, تو یہ حدیثیں کیوں نہیں یاد کر سکتا, یہ قرآنی آیات کیوں نہیں یاد کر سکتا, ساری زندگی اس کے کام آئیں گی. ایسے واقعات اس کو چن کے ڈھونڈ کر لا کر اسے بتائیں جو والدین کی خدمت کے اعتبار سے ہیں. بچے کا دماغ کورے کاغذ کی طرح سے یہ ثبت ہو جائے گا اور اس کو تمام مقام عمل میں چیزیں یاد آئیں گی, وہ حدیثیں یاد آئیں گی, وہ قرآنی آیات یاد آئیں گی, وہ واقعات یاد آئیں گے جو والدین کی خدمت سے متعلق ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ والدین عام طور پر یہ سب کام اپنے خود کر رہے ہوتے ہیں شروع سے. اچھا اور بھی اس میں یہ باتیں بھی تھیں کہ گھر کی اور چیزوں کا بھی اسے عادی بنائیں. مثلا ماں اکثر کہہ رہی ہوتی ہیں دیکھو یہ گھر کے مثلا کوئی خاتون بچی ہے, کام نہیں کرتی ہے, فلاں چیزیں نہیں, کیونکہ آپ نے اس کو شروع سے عادی نہیں بنایا اور بعد میں اس سے جو تقاضا کرنا شروع کیا. گھر میں ہو شروع سے, چاہے ملازمائیں کیوں نہ ہو, کہ مثلا کھانا کا برتن کون لگائے گا, کون جو ہے وہ برتن سے بعد میں دھوئے گا, کس کی کیا ذمہ داری ہے, کس کی کیا ذمہ داری ہے. بچہ چھوٹا سا ہی ہو چاہے اس کو چھوٹی چھوٹی ذمہ داریاں لگا دیں کہ گیس کا بل تم جمع کرا کے آؤ گے, فلاں چیز. اب تو بجلی کا بل تو خیر اتنی بڑی رقم دے کے اسے نہیں بھیجا جا سکتا آج کل, لیکن یہ بہرحال لے کے اور بھی اس طرح کی کوئی چھوٹی موٹی چیزیں, یعنی کچھ نہ کچھ اس کے ذمہ داریاں اس کو جو ہے وہ دی جانی چاہیے. تو والدین اولاد کو اپنی خدمت کا عادی بنائے. اچھا ایک فائدہ اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ جب خدمت کرے گا نا تو اس کی اپنے والدین سے محبت بھی بڑھے گی. یعنی اگر یہ آپ نے اس کو عادی نہیں بنایا نا تو اس کی محبت میں بھی ایک گنا کمی واقع ہو جائے گی. اب جو ہے مثلا روزانہ مثلا باپ کوئی دوا کھاتا ہے, اپنے بچے کی ذمہ داری لگا دے کہ تم جو ہے نا یہ رات کے وقت کی جس وقت میں دوا کھا رہا ہوں تو وہ دوا تم اس ٹائم پہ مجھے لا کے دو گے. اب بچہ خود ہی لے کر آئے, یعنی اس کی عمومی زندگی میں اتنی ساری آپ مثالیں کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے اس کو اپنے سے اٹیچ رکھا جائے. تو یہ بہرحال یہاں پہ تو ہمیں الٹا نظر آتا ہے. ایک 70-75 سال کے ایک بزرگ نے خود مجھ سے کہا کہ میرا بیٹا مجھ سے کہتا ہے ابا ذرا چائے تو بنا کے لے کے آئیے گا میرے لیے. یعنی ان کی خدمت کرنے کے بجائے ان بوڑھوں سے جو ہے وہ خدمت لی جا رہی ہوتی ہے. تو بہرحال تو اپنی اولاد کو اپنی خدمت کا عادی بنانا چاہیے. یہ ایک والدین یعنی یہ ورنہ پھر بعد میں شکایت کرنا جب ان کی شخصیت اسٹرانگ ہو گئی, وہ بڑے ہو گئے, اپنی زندگی میں انہوں نے اس سے پہلے کوئی خدمت کرنے ہی نہیں دی آپ نے, تو پھر بعد میں تقاضا کرتے ہیں تو وہ اس سے عادت ان کی ختم ہو چکی ہوتی ہے اور ایک لحاظ سے محبت میں بھی کمی واقع ہو جاتی ہے. جب بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ خدا رحمت کرے ان ماں باپ پر جنہوں نے اپنی اولاد کو تربیت دی کہ وہ ان کے ساتھ حسن سلوک کریں. یعنی حسن سلوک کی تربیت دینی ہے.
وہ کیا کرتے ہیں, یعنی اپنی پوری توانائیاں لگا رہے ہوتے ہیں, اسکول لے جانا ہے, چھوڑنا ہے, اور یہ اور ٹیوشنز پہ لے کے جانا ہے اور چھوڑنا ہے, اور کھانے پینے کے انتظامات, جسمانی نشو و نما, یعنی ان کی ویسی تربیت نہیں کی کہ جس کے نتیجے میں وہ ان سے حسن سلوک کریں. نہ ان کو حدیثیں یاد کرائیں, نہ ان کو کوئی واقعات بتائے, نہ یعنی اس لحاظ سے ان کی تربیت نہیں کی. تو حسن سلوک انجام دینے کی تربیت کرنا ہے. تو بہرحال ایک ہی چیز یہ ہے اس میں, اور ان چیزوں کا بھی والدین کو خیال رکھنا ہے. یہ سب ان کے بچوں کی اخلاقیات میں اثر انداز ہوں گی, جس طرح ہم اکثر کہتے رہتے ہیں, اور اس پہ بھی یہاں پہ ایک پورا درس اس پہ ہو چکا کہ حاملہ کون کون سی غذائیں اور عملیات کرے کہ بچے, یعنی اس وقت تھوڑے وقت کی زحمت ہے, اور اس کے بعد پھر وہ 60 70 80 سال تک کی جو زندگی ہے اس میں پھر وہ نیکوکار بچہ جو ہے وہ والدین کے لیے دستیاب رہے گا. وہ ماں اگر اس تھوڑے سے حمل کے زمانے میں غذاؤں کی کچھ احتیاط کر لے, اور کچھ خاص عملیات جس پہ ہمارے یہاں درس بھی ہو چکے ہیں کہ کیا کرے وہ, تو مثلا کھجور کھائیں, بچے خوش اخلاق اور بردبار ہوں گے. اب بچہ خوش اخلاق ہوگا تو کبھی والدین کے ساتھ برائی نہیں کرے گا. وہ بہی دانہ کھائیں کہ بچے خوش اخلاق ہوں, خربوزہ کھائیں خوبصورت اور خوش اخلاق ہوں, با اخلاق اور خوبصورت بچہ پیدا کرنی, عورت ناشپاتی کھائیں. یعنی دیکھا جائے تو ایک آدھ چیز بھی بتائی جا سکتی تھی, لیکن خوش اخلاقی کرنے والی, اچھا خوش اخلاقی سے مراد صرف بہت میٹھے بولنے والے افراد نہیں ہوتے, بلکہ اچھا اخلاق, یہ خود 10-12 چیزیں اس کے اندر شامل ہو جاتی ہیں, اور بہت ساری برائیاں اس میں سے نکل جاتی ہیں. تو خود بخود وہ ایک نیکوکار بچہ جو ہے وہ سامنے آتا ہے, وہی بچہ جو ہے جوان بنتا ہے. تو بہرحال آیت اللہ سید عبداللہ فاطمی نیا, ان کی بھی ابھی تقریباً 1-1.5 سال پہلے ہی ان کا انتقال ہوا ہے. اور یہ ایک جملہ بہت زبردست قسم کے معلم اخلاق تھے. یہ اکثر یہ بات کہتے تھے کہ اکثر وہ نوجوان جو ہیں جو بڑے دیندار ہو جاتے ہیں, وہ انٹرنیٹ پر سرچ کر رہے ہوتے ہیں اور کتابوں میں دیکھ رہے ہوتے ہیں آیت اللہ علی آقا قاضی نے سیر و سلوک کے متعلق کیا فرمایا تھا, اور آیت اللہ بہجت نے کون سا دستور العمل دیا تھا, اور فلاں عارف جو ہے وہ اس مقام تک اتنے بڑے مرتبے تک کیسے پہنچ گیا. اور پھر بہرحال انہوں نے کہا کہ اس کا سب سے پہلا تو مرحلہ یہی ہے کہ انسان گناہ کرنا ترک کر دے. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ لوگ معصوم ہو جائیں, لیکن کم سے کم یعنی کسی حد تک تو گناہوں میں کمی ہونی چاہیے. تو فرماتے تھے کہ بہرحال وہ چاہتا ہے کہ نوجوانوں میں بڑا ہوتا ہے کہ میں سیر و سلوک ہم کیسے کریں اور عارف عرفانیات کیسے پیدا کریں اپنے اندر. تو کہا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یعنی وہ اپنے ان سب چیزوں کی تلاش کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اپنے ماں اور باپ کے ساتھ تند مزاج ہوتے ہیں, غصے سے بات کر رہے ہیں, جھڑک کے بات کر رہے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ اگرچہ ملا حسین قلی حمدانی, یعنی جو کہ بہت بڑے بڑے علماء عرفان کے اندر سے گزرے, کہہ رہے ہیں وہ بھی اگر قبر سے باہر آ جائیں اور تمہیں جو ہے عرفانیات سکھانے لگیں اور تمہارے استاد سیر و سلوک ہو جائیں, تب بھی اے والدین کو اذیت پہنچانے والے تم کسی مقام تک نہیں پہنچ سکتے. ملا حسین قلی حمدانی کو بھی قبر سے اگر اٹھا کر لے آئیں اور وہ تمہیں عرفانیات سکھائیں, تب بھی تم کسی مقام کو حاصل نہیں کر سکتے. تم یہ کیا تلاش کرتے پھر رہے ہو کہ یہ فلاں دستور العمل یہ وہ سب گناہ ترک کرو اور اپنے والدین کی فرما بردار بنو, یہ تمہارے لیے بہترین عرفانیت ہو جائے گی. تو بہرحال یہ فرماتے تھے. تو لوگ عام طور پر نوجوانوں میں ہم یہی دیکھتے آتے ہیں جناب, وہ ماں باپ کے بڑے نافرمان ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ وہ جو بال پوائنٹ کا جو نقطہ میرے اس کے اوپر لگ گیا ہے تو وضو ہو گیا یا نہیں ہو گیا. ارے بھائی یہاں تو تم بڑے باریک بین بن رہے ہو اور وہاں تم والدین کے ساتھ اس قسم کی زبان درازی کر کے آئے ہوئے ہو. تو دیکھیے بہت ساری چیزیں ہماری زبانوں کے اوپر ہیں. ٹی وی پہ کوئی ماں کے احترام کے لحاظ سے آج سے کئی سال پہلے ایک پروگرام کوئی آتا تھا جس میں کوئی بھی سیلیبریٹی بلا لیتے تھے اور وہ اپنی ماں باپ کو یاد کر کے رو بھی رہے ہیں, اور بڑا ایک جذباتی قسم کا پروگرام ایک بنتا تھا وہ. تو بہرحال ایک ٹی وی پروڈیوسر نے خود جو ہے یہ بات بتائی تھی کہ اس میں اکثر ایسے افراد شریک ہوتے ہیں ان کے والدین بھی زندہ ہیں اور اپنی خون تھکوایا ہوا ہے انہوں نے اپنے والدین کو, اور یہاں بیٹھ کر ایسی ایکٹنگ کر کے آنکھوں سے آنسو بہا رہے ہوتے ہیں. تو بہرحال اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ معاشرے کے اندر نظر آتی ہیں. تو والدین کی خدمت گزاری اور یہ اور دیگر مقامات کتنے ہی آپ عملیات کر لیں, وہ کہہ رہے ہیں ملا حسین قلی حمدانی کو قبر سے اٹھا کر تمہارا عرفان کا استاد مقرر کر دیں تب بھی تمہیں کچھ ملنے والے نہیں, اگر تم نے اپنے والدین کے ساتھ تند مزاجی یا بلند آواز سے بات کرنے کا عادی تم بنے ہوئے. تو بہرحال 40 حقوق جو ہیں دنیاوی زندگی سے مربوط ہیں ان کے والدین کے, اور ان میں سب سے پہلا ہے والدین کا بہت زیادہ احترام, بہت زیادہ احترام کرنا.
دیکھیے ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین دا وائس یا لاؤڈر دین دا ورڈز جو آپ سنتی ہیں کہ انسان اصل میں وہی جو نظر آنا چاہیے کہ آپ والدین کا احترام کر رہے ہیں. یہ نہیں کہ کہیں بھائی ہمارے دل میں بڑا احترام ہے والدین, دل ول نہیں, اس کا احترام نظر آنا چاہیے. والدین کا احترام کرتے ہوئے آپ نظر آنے چاہیے. جب بھی ہمارے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ والدین کے ساتھ نیکی کرنا اچھے بندوں کی شناخت میں سے ہے, کیونکہ کسی بھی مسلمان کی عبادت اتنی جلدی خدا کی رضایت تک نہیں پہنچ سکتی جتنا والدین کے احترام کی رعایت کرنا. یعنی اتنی جلدی کوئی عبادت انسان اللہ اس سے راضی نہیں ہوتا ہے جتنا والدین کے احترام کی رعایت کرنے سے فوراً راضی ہو جاتا ہے. یعنی احترام والدین نظر آنا چاہیے. لوگ کہیں گے ارے یہ تو بڑا فوق العادہ قسم کا احترام اپنے والدین کا کر رہا ہے. ابھی آگے چل کر اس کی مثالیں پیش کریں گے. یعنی مثلا ماں باپ کے ہاتھوں کا بوسہ لیتے ہوئے نظر آنے. بعض اوقات دیکھیے بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ فزیکل محبت کا اظہار بھی چاہتی ہیں. پتہ نہیں بہت سے علماء نے جو کتابیں لکھی ہیں کہ عام طور پہ بہت سی یہ لڑکیاں نامحرموں کی جو وہ عشق میں اور اس میں گرفتار ہو جاتی ہیں, تو عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے والد جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے, لڑکا یا لڑکی, اس سے اپنی محبت کے اظہار کو کم کرتے جاتے ہیں. تو وہ کہیں نہ کہیں اس کمی کو کہیں بیرونی افراد سے پورا کرتا ہے. پھر مثلا کوئی بھی لچھے دار باتیں ان کے سامنے پیش کرے گا اور بڑے عقیدت و محبت کا اظہار کرے گا تو بچہ اس طرف کھنچ جائے گا. تو والدین اسی کے یعنی بھی ان کے ساتھ ذرا فزیکل محبت, پیار محبت, بوسہ دینا ان کو, اسی طرح اولاد کے لیے بھی فزیک یعنی اب کیا ہے یہ چیزیں نظر آتی ہیں, احترام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو بہرحال یہ سی چیزیں جو ہیں والدین کی طرف سے بھی ہونی چاہیے, اولاد کی طرف سے بھی ہونی چاہیے. جب بھی پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنی ماں کی پیشانی کا بوسہ لے گا تو یہ اس کے لیے جہنم کی آگ سے پردہ بن جائے گا, ایک پردہ ہو جائے گا یعنی ماں کا بوسہ لینا. تو بہت سے ہمارے ہاں پھر اس کے بعد یہ زیادہ رائج نہیں ہوتا, وہ اولاد بھی والدین سے ذرا فزیکلی طور پر کھنچ جاتی ہے, والدین بھی ذرا دور ہو جاتے ہیں. لیکن بہرحال ہونا چاہیے ایسا کہ ماں کی پیشانی کا بوسہ لینا جہنم سے آگ کا پردہ بن جاتا ہے. ایک تو حق ہو گیا کہ حد سے زیادہ ان کا احترام کرنا, اور ایسا احترام جو ہوتا ہوا نظر آئے, فزیکلی ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے. دوسرا حق کیا ہے کہ والدین کی خلاف شرع باتوں کے علاوہ ان کی ہر بات ماننا. صرف وہ بات نہیں مان سکتے جو شریعت اسلام سے متصادم ہو. ابھی ہم اس کی ایک فہرست سے مثالیں پیش کریں گے. اس کے علاوہ ان کی ہر بات مانیں. دیکھیے سب سے پہلی بات تو ایک ہوتا ہے ایک کہ کیا والدین کی اطاعت کرنا واجب ہے. تو اس کا فقہی جواب یہ ہے کہ والدین کی اطاعت تو واجب نہیں ہے لیکن اذیت والدین حرام ہے. مثلا والدہ نے کہا کہ دیکھو چلو برتن دھو دینا ذرا, آپ نے نہیں دھوئے, کوئی ان کو اذیت بھی نہیں ہوئی, تھوڑا سا انہوں نے کہا بھائی کیوں نہیں دھوئے, یا خفگی کا بھی کچھ اظہار کیا لیکن کوئی انہیں اذیت نہیں ہوئی, تو بہرحال یہ کوئی حرام کی حد تک نہیں پہنچا. اگرچہ یہ بھی آگے چل کر ہم پیش کریں گے کہ والدین کی اطاعت جو ہے اگرچہ واجب نہیں ہے لیکن پھر بھی اگر کی جائے, یعنی چاہے ان کو اذیت نہ بھی ہو اس کی مخالفت سے, تب بھی وہ بے پناہ آپ کو فوائد دلواتی. تو کیا والدین کی, تو فقہی لحاظ سے بھی ہم کیونکہ ساتھ ساتھ بتاتے جا رہے ہیں کہ والدین کی اطاعت تو اگرچہ واجب نہیں ہے لیکن ان کو اذیت دینا حرام ہے. یعنی آپ نے اس طرح سے ان کی مخالفت کی کہ ان کو اذیت پہنچی تو یہ کام حرام ہو جائے گا. اچھا, اب والدین کا خلاف شریعت حکم کوئی ماننا جائز نہیں, کیونکہ حدیثوں میں بھی آیا کہ لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق, یعنی اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت ہم نہیں کر سکتے. کیا کریں کہ امی نے ہمیں یہ کہہ دیا تھا, کیا کریں ابا کا یہ حکم تھا, نہیں, اگر وہ خلاف شریعت ہے تو وہ ماننا جائز نہیں آپ کے لیے. مثلا والد یا والدہ یا والدین حجاب کرنے سے آپ کو منع کریں, اب یہاں پر ان کی بات نہیں مانی جائے گی, یہ خلاف شریعت ہے. یعنی آپ کو اگرچہ بے احترامی بھی نہیں کرنی ہے ان کی, لیکن یہ والی بات ان کی نہیں ماننی کہ آپ کہیں کہ کیا کریں ہماری والدہ بڑی ناراض ہو رہی ہیں, ہو سکتا ہے گھر میں کچھ لڑائی جھگڑا بھی ہو. بہت سی خواتین ہوتی ہیں کہ جناب اگرچہ یہ میرے لحاظ سے تو ایک فضول سی بات ہے کہ بھئی اچھے ان کے رشتے اس وجہ سے نہیں آ رہے کہ پردہ بہت کرتی ہے, آج کل تو بے حجاب لڑکیاں مثلا چاہیے ہوتی ہیں. نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. جو
باحجاب والی لڑکیوں کے لیے الگ ایک لحاظ سے ایک جملہ تو صحیح نہیں، الگ مارکیٹ ہے اس کی، رشتوں کی جو مارکیٹ ہوتی ہے بہرحال، یعنی اس میں لوگوں کے لیے کچھ کی پرائیورٹی یہ ہوتی ہے کہ ہمیں باحجاب لڑکی چاہیے تو وہ انہی گھرانوں میں جائے. تو بہرحال والدین اگر منع کر رہے ہیں کہ تم حجاب مت کرو، بے حجاب رہو، تو یہ بات ماننا واجب نہیں ہے ان کی. اسی طریقے سے مثلا کوئی لڑکا ہے، ابھی تک تو اب تو خیر نہیں، اب تو داڑھی رکھنا ذرا فیشن وغیرہ میں آ گیا ہے، لیکن ایک زمانہ تھا کہ والدین بہت زیادہ داڑھی رکھنے سے منع کرتے تھے، اور لڑکے نے داڑھی رکھ لی تو لا کے وہ قینچی سے سوتے میں اس کی داڑھی کاٹ دی جاتی تھی، اور پتہ نہیں کیا کیا اس طرح کی باتیں سننے میں آتی تھیں. تو بہرحال داڑھی منڈوانے کا حکم دیں تو وہ نہیں مانی جائے گی. خمس دینے سے منع کریں کہ بھائی یہ کیا بات ہوئی کہ خمس دیں. اب یہ بہت سے گھرانے ایسے ہیں، اور ابھی بھی میں آپ کو بتاؤں، اگرچہ آپ کیونکہ مدرسے سے وابستہ ہیں تو ذرا شہرت زیادہ ہے کہ خمس، لیکن شاید 90% سے زیادہ 95% افراد ایسے ہیں جو خمس دیتے ہی نہیں. حتیٰ کہ جو بہت سے دیندار افراد ہیں ان کے ہاں سے بھی کوئی خمس کا کوئی وہ نہیں ہے، بس وہ کہتے ہیں بھائی کیا کریں، ہمارے پاس تو کچھ بچتا ہی نہیں ہے. جبکہ ایسا کچھ نہیں، کچھ نہ کچھ بچتا ہے. سالانہ تاریخ خمس پہ کہ آپ کے پاس ایک پائی بھی گھر میں 10 روپے کا نوٹ بھی نہیں ہے آپ کے پاس، 2 روپے نکالیے اس کے اوپر خمس. بہرحال تو خمس دینے سے اگر منع کریں اس کو تو یہ بات نہیں مانی جائے گی کہ خمس آپ کو دینا پڑے گا. واجب دینی تعلیم سے منع کریں. اب تو چلیں انٹرنیٹ اور یہ والی سہولت ہو گئی، گھر بیٹھے بھی واجب دینی تعلیم حاصل کی جا سکتی ہے. لیکن بعض اوقات یہ ہوتا تھا کہ نہیں جناب، کہ اس کے ہاتھ سے توضیح مسائل چھین لی جاتی تھی کہ ابھی تو تمہیں میڈیکل کالج میں جانا ہے، ابھی تو یہ کرنا ہے. نوجوان اسے یعنی واجب تعلیم، اور باہر بھی کہیں جانے نہیں دے رہے ہیں، درس و تدریس میں بھی نہیں جانے دے رہے ہیں، واجبات کہاں سے حاصل کرے اپنے. تو بہرحال اس موقع پہ بات نہیں مانی جائے گی. اب اگر کہیں وہ باہر نہیں جانے دے رہے تو کم سے کم گھر میں تو انسان حاصل کر ہی سکتا ہے بہرحال. اسی طرح سے مثلا رمضان آ جاتا ہے تو ابھی تم چھوٹی بہت ہو، 12 سال کی لڑکی ہے، 10 سال کی لڑکی ہے جناب، وہ شرعی لحاظ سے بالغ ہو گئی، لیکن والدین روزے رکھنے سے منع کر رہے ہیں، تو ان کی بات اس سلسلے میں یہ خلاف شریعت نہیں مانی جائے گی. قضا روزے رکھنے سے منع کر رہے ہیں اس کو، حالانکہ چلیں کچھ روزے قضا ہو گئے تو وہ قضا روزے نہیں رکھنے دے رہے ہیں اس کو، اس میں بات نہیں مانی جائے گی. حج واجب نہیں کرنے دے رہے ہیں اس کو. حج واجب، اگر حج واجب ہو جائے تو اس سلسلے میں والدین اگر خواہ روکی کیوں نہ رہے ہوں تو بہرحال حج پہ جانا پڑے گا. میراث کو تقسیم نہیں ہونے دے رہے ہیں. گھر میں کسی کا مثلا انتقال ہو گیا، مثلا ماں کا انتقال ہو گیا، اب باپ میراث کو تقسیم نہیں ہونے دے رہا ہے، سب پہ قبضہ کر کے خود بیٹھ گیا ہے، یا مثلا اور اس طرح سے، یا اس کے اور جو ہے وہ لوگوں تک پہنچنے نہیں دے رہا ہے. تو بہرحال کیا ہے کہ وہ جہاں یہ اس قسم کی کوئی چیز ہو جائے خلاف شریعت، اس کی مخالفت کرنی پڑے گی. اسی طریقے سے مثلا فضول اور غیر عقلی بہانوں سے شادی میں والدین رکاوٹ بن رہے ہیں کہ ابھی تو جناب یہ ہو جائے، ابھی تو جاب تمہاری ہو جائے، ابھی پہلے تم گھر کر لو، تو ابھی یہ کر لو، تو وہ کر لو. یعنی فضول اور غیر عقلی بہانے، اس پہ ہم اپنی جو موقع تھا اس کا پوری اس پہ گفتگو کر چکے ہیں یہاں پر، کہ بہت سے فضول اور غیر عقلی بہانوں سے شادی میں، اس پر شادی کرنی مثلا واجب ہو گئی ہے، اس کی ضرورت ہے، اب اس کو جو ہے فضول بہانے اور غیر عقلی بہانے جو ہے بنا کے اس کی شادی میں تاخیر کی جا رہی. لڑکے جو ہیں وہ 35 40 سال کے ہو گئے اور ابھی تک جناب یہ تو ابھی یہ نہیں، اس نے نہیں کیا، ابھی یہ نہیں کیا، ابھی یہ نہیں کیا، ابھی یہ نہیں کیا. تو پھر اس سلسلے میں والدین کی بات ماننا واجب نہیں رہتا ہے. اچھا، کسی ایسی جگہ شادی کو کہیں جو آپ کے لیے نقصان دہ ہو. یعنی یہاں پر اس قسم کے آج کل رشتے، یعنی لڑکیاں بھی کے لحاظ سے بھی، کہ بھائی ان سے کہا جاتا ہے کہ جب رشتہ کسی لڑکے کا کہ بھائی کیا حجاب وغیرہ کرنے کا ان کا کوئی پروگرام ہے، تو وہ لڑکی کہتی ہے نہ ابھی میں کروں گی اور نہ آئندہ ساری زندگی کبھی کروں گی، ابھی سے بتا رہی ہوں میں. تو اب یہ معلوم ہے کہ بھائی جو اتنا بے دینی کے اندر اتنا زیادہ سخت ہو، اب والدین کہہ رہے ہیں تم اسی جگہ کرنی ہے کیونکہ مثلا لڑکی ڈاکٹر ہے، مثلا لڑکی جو ہے فلاں ہے، مثلا لڑکی فلاں بینک کے اندر کام کرتی ہے، اچھی جاب ہے، پیسہ کمانے والی ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی اپنی زندگی مختل ہو جائے گی، تو والدین کی بات یہاں پر نہیں مانی جائے گی. یعنی یہ ان چیزوں میں سے. اچھا، یا والدین مثلا شادی پر تعلیم کو ترجیح دیں، لڑکیوں کی شادیوں میں تاخیر کرتے جا رہے ہیں، اب یہ جو ہے ڈاکٹر بن جائے، اس کے بعد پوسٹ گریجویشن کر لے، اب یہ کر لے، وہ کر لے، تاخیر ہوتی چلی جاتی ہے. اور لڑکی کو شادی کی ضرورت ہے، یہ تو 10ویں سال کے پہلے دن قمری لحاظ سے بالغ ہو چکی ہے جسمانی اعتبار سے، اور اس کے بعد جو ہے اب اس کو آپ 35 سال میں اس کی اتنا طویل عرصہ ایسے ہی گزار دیتے ہیں بغیر شادی کیے. تو کیا ہے کہ اس موقع پہ پھر والدین کی اطاعت وغیرہ واجب نہیں ہوتی ہے. یعنی کہ آپ کہیں گے نہیں والدہ نہیں کرنے دے رہی، والد نہیں کرنے دے رہی، یہ بہت بڑا اس سے آگے اور اس سے بھی بڑے نقصانات ہو جاتے ہیں. تو بہرحال یہ چیزیں اس قسم کی ہیں. یا مثلا والدین قطع رحمی کرنے کو کہیں
قطع رحمی کرنے کو والدین کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم اپنے مثلا خالہ سے نہیں ملو گے، اپنے ماموں سے نہیں ملو گے. تو بہرحال اب تو آپ نے پچھلی دفعہ سن ہی لیا کہ بہرحال واجب قطع رحمی بھی، جو واجب صلہ رحمی بھی وہ بھی انسان مختلف طریقوں سے کر سکتا ہے. لیکن بہرحال ان کی یہ والی بات نہیں مانی جائے گی کہ آپ قطع رحمی وہ کرنے کو کہہ رہے ہیں تو آپ فوراً قطع رحمی کر لیں کہ والدہ کا حکم ہے، انہیں بڑی اذیت ہوگی اگر میں فلاں سے جا کر مل گیا ماموں سے مثلا. تو ایسا نہیں ہے، ان کی اس مخالفت کرنی پڑے گی. یا مثلا وہ کوئی مضر صحت چیزیں لانے کو کہیں آپ کو، مثلا والد ہے وہ چین اسموکر ہیں یا گٹکا کھانے والے ہیں یا فلاں ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ گٹکا لا کے دو، اور آپ کہیں گے بھائی والد کی اطاعت تو واجب، اور بھائی ان کی شدید نقصان پہنچے گا ان کی صحت کو، یا آپ کیا ان کو مضر صحت چیزیں لا کر دے رہے ہیں، اس میں آپ کو اطاعت واجب نہیں ہے ان کی مثلا. اسی طریقے سے شادیوں میں مثلا حرام کام کرنے کے لیے مجبور کر رہے ہیں، مکس گیدرنگ ہوگی اور فلاں یہ ہوگا اور میوزیکل اس کے اندر جو ہے وہ انسٹرومنٹ ہوں گے، اور ایک صاحب نے تو باقاعدہ گلوکارائیں جو ہے وہ مختلف شہروں سے اپنے بیٹے کی شادی میں بلوائی تھیں. تو بس اس قسم کی باتیں کیا ہیں کہ یعنی شادیوں میں حرام کام کے لیے مجبور کریں تو یہاں پہ ان کی بات نہیں چلے گی، یعنی کہ بھائی کیا کریں ابا ورنہ بڑے ناراض ہو رہے ہیں، نہیں. یا بیٹے کو مجبور کرنا کہ اپنی بیوی کو گھر کے کاموں کے لیے مجبور کرے، یعنی اپنی بیوی سے تم گھر کے کام کراؤ. یہاں یقین کیجئے کہ ایسے ایسے ہمارے پاس ٹیلی فون وغیرہ آتے ہیں کہ مثلا خاتون کا آیا تھا کہ بتائیے کہ مجھے روزانہ جو ہے وہ کئی سو روٹیاں پکانی پڑتی ہیں گھر میں. شاید جوائنٹ فیملی سسٹم تھا، 8-10 مرد گھر میں تھے جو صبح اپنی جاب اور ڈیوٹی اور کاروبار پہ جاتے تھے. ان کے صبح کے سب کے پراٹھے پکانا، ان سب کے لیے دوپہر کے کھانا لنچ بنا کر دینا، اور پھر اس کے بعد جب وہ شام کو آ جائیں گے تو اس وقت پھر وہ سب کے سب 2 روٹی بھی کھاتے ہیں تو پورے گھر کے تو صرف مردوں کے لحاظ سے تو وہ ساری اس بہو بیچاری پریشان تھی کہ میں کوئی نان بائی ہوں یہاں آ کر لگی ہوں یا کیا ہوں کہ جو سینکڑوں مجھے روٹیاں پکانی. تو بہرحال یہ معاشرے میں بڑی بے اعتدالیاں ہیں اور ظلم ہو رہے ہیں، اور بیٹے کو مجبور کر رہے ہیں کہ اپنی جو ہے وہ بیوی سے جو ہے والے تم کام کرواؤ. تو فقہ اور اخلاقیات کی ایک الگ بات ہے. ظاہر ہے گھر بھی اشاروں قربانیوں سے چلتے ہیں، لیکن اس قدر کسی کو قربانی کا بکرا یا بکری بنا دیا جائے تو یہ بھی اسلام اس کا تقاضا نہیں کرتا ہے. وہ اپنی مرضی سے انسان قربانی دیتا ہے، وہ تو کوئی جانور کوئی تھوڑی قربانی دے رہا ہوتا ہے جو زبردستی رسی سے پکڑ کر آپ ذبح کر دیں. تو بہرحال یہ اس طرح کی باتیں بھی ماننا جو ہے واجب نہیں. یا مثلا آغا سیستانی سے پوچھا گیا کہ اگر ماں اپنے بیٹے سے کہے کہ جاؤ اپنی بیوی کو طلاق دے دو ورنہ میں تمہیں آنکھ کر دوں گی، چونکہ اس کی بہو سے نہیں بنتی ہے، تو کیا اس امر میں ماں کی اطاعت واجب ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا اس مسئلے میں ماں کی اطاعت واجب نہیں ہے، اور ماں کا یہ کہنا ہے کہ تمہیں آنکھ کر دوں گی یہ بھی صحیح نہیں ہے. البتہ بیٹا ماں سے بد کلامی نہیں کر سکتا، یعنی خاموشی اختیار کر لیں، آپ اس کی بات نہ مانیں، لیکن یہ نہیں کہ ماں کہہ رہی ہے کہ طلاق دے دو تو اس کو جو ہے وہ آپ طلاق دے دیں یا باتوں میں آ جائیں اس کی. تو یہ سب چیزیں اس طرح کی ہیں کہ یہ نہیں مانی جا سکتی. یا بیٹے کو مجبور کرنا کہ وہ بیوی کو وقت نہ دے، یعنی ایسے ہمارے پاس عجیب و غریب کیسز آتے ہیں کہ مثلا مائیں جو ہیں وہ بے تحاشا جو ہے یعنی وہ ایسا ان کو انوالو کر کے رکھتی ہیں کہ اپنی بیوی کے پاس بھی جو ہے وہ زیادہ ٹائم نہ دے بلکہ ان کے پاس زیادہ ٹائم گزارے. مجھے یاد پڑتا ہے بالکل ابتدائی شاید انٹر کا زمانہ تھا، ہمارے استاد محترم نے ہمارے کلاس فیلو کی ایک شادی ہوئی تھی تو اس میں انہوں نے تقریر کی تھی، تو اس میں ظاہر والدین بھی سب کے شریک تھے. تو اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ دیکھیے والدین کو مخاطب کر کے کہا کہ بیٹا اب تک جتنا وقت آپ کو دیتا تھا اب یہ نہیں دے گا، اور اگر اس نے دیا تو یہ حرام ہو جائے گا اس کے لیے. جتنا یہ پیسے آپ کو ابھی تک لا کے دیتا تھا اب یہ آئندہ اتنے لا کر نہیں دے گا، اس میں کمی واقع کرے گا کہ اسے اور حقوق بھی اس کو ادا کرنے. تو بیٹے کو کوئی انسان میں نے مجبور کرے کہ وہ بالکل شادی سے پہلے جیسی زندگی ابھی تک ویسے رہے، نہیں، اس کے ٹائم کو ڈیوائیڈ ہوگا، اس کے توجہات بھی ڈیوائیڈ ہوں گی، اس کے پیسے بھی ڈیوائیڈ ہوں گے، یعنی اب وہ پہلے کی طرح سے اس سے ایکسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے. تو اگر وہ اس طرح سے کوئی مجبور کر رہے ہیں تو یہ بات بھی والدین کی نہیں مانی جائے گی. اور اسی طریقے سے ترک مستحبات کے اندر بھی اطاعت کا جو مسئلہ ایک ہوتا ہے کہ مثلا والدین اگر یہاں یہ والا تو وہ پچھلی جو میں نے مثالیں بیان کی تو وہ والی مثالیں ہو گئیں کہ جس میں ان کی بات نہیں مانی جائے گی والدین کی. لیکن بہت سی ایسی چیزیں بھی ہیں اسلام نے بہرحال ان کے اس لحاظ سے حق رکھا ہے کہ اگر والدین کسی مستحب کام کو ترک کرنے کو کہیں، مثلا حالات خراب ہے جیسے میں نے پہلے بھی مثال دی تھی، کرفیو لگا ہوا ہے، یا مثلا قتل و غارت گری ہو رہی ہے اور بچہ لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ مثلا میں مسجد میں نماز پڑھنے جاؤں گا نماز فجر کی. اب والدین فکر مند ہو رہے ہیں، اب وہ ان کو اذیت پہنچ رہی ہے، وہ اس کی
اس کی فکر مندی یہ ہو رہی کہیں اس کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے. اب والدین کی اس ترک مستحبات میں والدین کی اطاعت کرنا واجب ہے، کیونکہ ان کو اذیت پہنچ رہی تمہارے اس مستحب کام کو انجام دینے کی وجہ سے. وہ مسجد میں جانے کے مخالف نہیں ہیں، وہ تمہاری یعنی جو سلامتی کے بارے میں فکر مند ہے. تو یہ بھی پھر اسلام کہتا ہے کہ نہیں، اب والدین کا حق یہ ہے کہ ان کی اس بات کو مانو اور اپنے اس مستحب کام کو چھوڑ دو، مسجد نہیں جاؤ، گھر میں نماز پڑھ لو. یا اسی طریقے سے مثلاً بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی مستحب روزہ کسی کو رکھنا ہے، بہت شدید گرمیاں ہو رہی ہیں، جسمانی حالات اتنی نہیں، لیکن آپ کو بہت دل چاہ رہا ہے کہ آپ مستحب روزہ رکھیں، لیکن والدہ یا والد کو اذیت پہنچ رہی ہے، تو اللہ پھر کہتا ہے کہ نہیں، پھر تمہارے لیے مستحب روزہ رکھنا حرام ہو جائے گا، مت رکھو روزہ. تو بہرحال ترک مستحبات میں اس لحاظ سے جب والدین کی اذیتوں کا مسئلہ آ جائے تو پھر ان کی اطاعت کرنا چاہیے. اسی طرح سے ہے والدین کے آگے اور ان کی طرف پشت کر کے نہ بیٹھنا، یہ بھی ان کا ایک حق ہے. یعنی والدین کے آگے بیٹھ گئے، جس طرح پچھلی دفعہ بھی ہم نے آپ کو سامنے جو ہے وہ چیز پیش کی تھی، بلکہ وہ تو ابھی آئے گی امام خمینی والی. لیکن جو ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، کہ زرارہ سے روایت کی گئی، کسی نے امام سجاد سے کہا کہ آپ لوگوں میں سے سب سے زیادہ نیک و برگزیدہ ہیں، لیکن آپ اپنی والدہ کے ساتھ ایک برتن میں کھانا نہیں کھاتے، حالانکہ وہ یہ چاہتی ہیں. تو امام سجاد نے فرمایا میں پسند نہیں کرتا کہ میرا ہاتھ اس لقمے کی طرف سبقت لے جائے جس لقمے کی طرف میری ماں کی آنکھیں سبقت لے جا چکی ہیں. یعنی ایسا نہ ہو کہ مثلا کھانا کم ہو، میں نے نکال لیا اور والدہ کی خواہش تھی تو وہ کھانا کم ہو گیا میری وجہ سے، وہ ظاہر ہے وہ تو منہ سے کچھ نہیں بولیں گی. تو وہ کہتے تھے میں ڈرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے. اچھا بہرحال اب یہ بھی کہ چوتھے امام کی تو آپ کو پتہ ہے کہ جو والدہ تھیں حضرت شہربانو، وہ تو امام کی پیدائش کے چند دن بعد ہی انتقال کر گئی تھیں. حضرت شہربانو وہ ایک بہرحال بہت ہی ضعیف یا جعلی قسم کی ایک روایت ہے، جس میں واقعہ کربلا کے بعد پھر ان کا وہ تہران کی طرف جانا، وہ تہران میں جو ایک زیارت حضرت شہربانو کی پہاڑے کے اوپر بنی ہوئی ہے، بہرحال بالکل آتھینٹک نہیں ہے، لیکن بہرحال لوگ جاتے ہیں، ان کو وہاں جا کر بھی یاد کر لیا جائے زیارت پہ، تو کوئی ایسی مذائقے والی بات نہیں. اور اس کے بعد بہرحال پھر امام حسین علیہ السلام نے چوتھے امام کے لیے ایک دایا کو مقرر کیا تھا جن کا نام وشیکا یا وشیکا تھا، اور پھر انہوں نے امام کو دودھ پلایا تھا. اور کیونکہ حضرت شہربانو تو انتقال کر گئی تھیں، تو چوتھے امام اپنی ان رضائی والدہ کو بھی ماں کہہ کر پکارتے تھے. ماں ایک بڑا اس لحاظ سے ماں کا ان کو ایک تقدس، اور حالانکہ وہ رضاحت کے لحاظ سے ایک دایا تھیں، تو لیکن امام نے بہرحال ان کا اس طرح سے اتنا اکرام کرتے تھے. یعنی اپنی جس نے ان کو صرف ظاہر ہے کہ رضاعت کا تو 2 سال سے زیادہ کا پیریڈ نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود بھی امام اس کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتے تھے جہاں ان کی وہ دایا اگر کبھی دسترخوان پہ ہوتی تھیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے بھی حق کا اس قدر خیال رکھتے تھے. تو بہرحال یعنی ان کی طرف پشت کر کے نہ بیٹھنا، یعنی کہیں بھی ہو تو ان کو آپ آگے کریں. جس طرح ہم نے آغا خوئی کا پچھلی دفعہ مثال دی تھی کہ آغا خوئی اپنے والد کو آگے کرتے تھے، پھر ان کے پیچھے پیچھے چلتے تھے. اور اسی طریقے سے تو بہرحال تو حضرت امیر المومنین یہ بھی فرماتے ہیں کہ باپ کا حق یہ ہے کہ فرزند ہر اس چیز میں ان کی اطاعت کرے سوائے اللہ کی نافرمانی کی، ہر بات میں اطاعت کرے، ہر بات میں ان کے پیچھے پیچھے رہے. اور اسی طریقے سے ایک اور جو چوتھا حق ہے کہ ان کی رضایت کے بغیر مستحب سفر بھی نہ کرنا. یعنی اگر وہ پریشان ہو رہے ہیں حالات کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، حتیٰ کہ مستحب حج کے لیے بھی یہ بات آتی ہے، آغا سیستانی نے مناسک میں لکھا ہے کہ بالغ شخص کے حج کے صحیح ہونے میں والدین کی اجازت مطلقاً ضروری نہیں، کیونکہ واجب حج میں نہیں چلے گی والدین کی اطاعت کریں اگر وہ منع کریں. لیکن اگر اس کے مستحب حج پر جانے سے ماں باپ میں سے کسی ایک کو اذیت ہو، مثلا اگر وہ راستے میں پیش آنے والے خطرات سے ڈرتے ہوں اور اس بنا پر انہوں نے اذیت ہو، تو اس شخص پر مستحب حج کے لیے جانا جائز ہی نہیں. یعنی ایسا سفر حج مستحب حج عبادتوں سے بھرپور، لیکن پھر بھی آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ اگر وہ فکر مند ہو رہے ہیں ان کے یا منع کر رہے ہیں، ان باعث اذیت ہو رہا ہے ان کے لیے ان کا جانا. بہت سارے دیکھیے اس طرح سے ہوتے ہیں، حالات خراب ہو رہے ہیں، یا اب تو خیر اس طرح کا معاملات نہیں ہیں، لیکن ایک عمومی طور پر ممکن ہے کہ جیسے ابھی وباؤں کا ایک دور چلا تھا اور جناب حج پہ جا رہے ہیں تو اتنی دنیا سے لوگ آ رہے ہیں، اور ایسا نہ ہو کہ کہیں سے اس کو کوئی وبا لگ جائے. اب صرف مستحب حج کے لحاظ سے والدین فکر مند ہو رہے ہیں، اذیت ہو رہی ہے، کہیں ایسی کسی بیماری کا شکار نہ ہو جائے. یہ تو بہرحال یہ کہ والدین کے حق کے اعتبار سے انہوں نے کہا کہ اگر ان کو اذیت ہو رہی ہے تو پھر مستحب حج پہ بھی نہیں جائے گا.
ان کے احترام میں کھڑے ہو جانا، اور جب تک وہ نہ بیٹھے نہ بیٹھنا، ان کے احترام میں کھڑے ہونا، جب تک بیٹھے نہ بیٹھنا. اور ایک آدمی نے رسول اللہ سے آ کر عرض کیا کہ بیٹے پر باپ کا کیا حق ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا بیٹا باپ کا نام لے کر نہ پکارے، باپ کے آگے نہ چلے، باپ سے پہلے نہ بیٹھے، باپ کے لیے ذلت اور بدنامی کا سبب نہ بنے. تو اس میں بھی وہی جو اس وقت ہم بیان کر رہے ہیں کہ باپ کے آگے نہ چلے، یعنی باپ کا نام لے کر بھی نہ پکارے. اب بہت سے ڈرامے ایسے آنے لگے ہیں کہ جناب وہ فلاں باپ کا نام لے کر پکار رہے ہوتے ہیں. مشہور وہ کوئی ایک مزاحیہ سیریل جو ٹی وی کے اوپر آ رہی ہے ڈراموں کی، اس میں وہ ایک لڑکا جو ہے وہ اپنے باپ، اگرچہ وہ سوتیلے باپ ہے لیکن نام لے کر پکارتا ہے. میں نام نہیں لے رہا، وہ آپ کو پتا ہے کیا ہے. بہرحال تو وہ یہ اچھا، اس سے کیا ہے کہ بچے سیکھ رہے ہیں اچھا باپ کا نام لے کر بھی پکارا جا سکتا ہے. اگرچہ ابھی تو معاملہ اتنا خراب نہیں ہوا لیکن وہ پہلا پتھر پھینک دیا گیا ہے کہ آئندہ شاید یہ اس قسم کی چیزیں رائج نہ ہو جائیں. باپ کے آگے نہ چلے جب تک کوئی عقلی کوئی وجہ نہ ہو، یا باپ سے پہلے نہ بیٹھے. اچھا اسی طرح سے یعنی جب تک والدین نہ بیٹھ جائیں خود بھی نہیں بیٹھے، یعنی ان کے ایک لحاظ سے ایک حق کے اندر سے ہے یہ بات. اور راستہ چلتے ہوئے جب تک کوئی عقلی یا شرعی عذر نہ ان سے آگے نہ چلے. وہ آپ نے پچھلی دفعہ بھی بات سنی تھی، اور یہ حدیثوں کے اندر بھی آئی ہے کہ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بھی تم والدین کی طرف دیکھو تو تمہاری آنکھیں رحمت اور شفقت اور نرمی سے پر ہوں. ان کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو، ان کے ہاتھ پر اپنے ہاتھ کو بلند نہ کرو، ان کے آگے نہ چلو، آگے بھی نہ چلو ان کے. دیکھیے امام خمینی کی جو بات پچھلی دفعہ ہم نے عرض کی تھی نا کہ جب وہ وزیر صاحب ملنے کے لیے آئے تھے تو وہ خود آگے تھے، وہ پوچھا یہ جو پیچھے کھڑے ہوئے یہ کون ہے؟ اس نے کہا یہ تو میرے والد ہیں. تو امام خمینی اس لحاظ سے ناراض ہوئے کہ اگر یہ تمہارے باپ ہیں تو ان کو آگے کیوں نہیں رکھا، ان کو پیچھے کیوں رکھا ہوا ہے تم نے؟ ان کو ہمیشہ مقدم جو ہے وہ رکھنا چاہیے تھا. خانم زہرا مصطفی امام خمینی کی بیٹی یہ فرماتی ہیں کہ امام خمینی اس قدر ہمیں تاکید کرتے تھے اپنی ماں کی عزت کرنے کو. وہ کہتے تھے کہ تمہاری جنت تمہاری ماؤں کے قدموں تلے ہے، لہٰذا اپنے گالوں کو ان کے پاؤں تلے رگڑا کرو تاکہ تم اس جنت کو حاصل کر سکو. یہ کہتے تھے ان سے خانم زہرا مصطفی. تو یہ امام خمینی ان کو بڑی اس لحاظ سے تاکید فرماتے تھے. اچھا امام خمینی کی تین بیٹیاں، ویسے تو امام خمینی کے 8 اولادیں تھیں. اب دیکھیں جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کو دنیاوی لحاظ سے بڑے امتحان دینا پڑتے ہیں. 4 تو امام خمینی کی اپنی زندگی میں 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا، وہ تو بہت جلدی انتقال کر گئے تھے. لطیفہ اور سعیدہ نام کی 2 بیٹیاں وہ امام خمینی کی پہلے انتقال کر چکی تھیں. ایک بیٹا سید علی تھا، وہ بھی انتقال کر گیا تھا. اس کے بعد مصطفیٰ خمینی وہ بعد میں وہ مجتہد تھے اور بڑے زبردست قسم کی تفسیر قرآن بھی لکھ رہے تھے، ان کو عراق میں شہید کر دیا گیا. تو 4 اولادوں کا تو وہ زخم اس دنیا میں اپنی حیات میں اٹھایا تھا انہوں نے. اس کے بعد بہرحال یہ 3 بیٹیاں ابھی بھی امام خمینی کی حیات ہیں، خانم زہرا مصطفی، فریدہ اور صدیقہ. تو ان کی بھی جو ہے وہ یہ تینوں بیٹیاں جو ہیں، زہرا مصطفی کی شادی تو ڈاکٹر محمود بروجردی سے ہوئی، اور جو صدیقہ تھیں ان کی آیت اللہ شہاب الدین اشراقی سے ہوئی، اور تیسری جو فریدہ ہیں ان کی سید حسن عرابی سے ہوئی. اور ایک خصوصیت کے ساتھ بات اور بیان کر دی جائے کہ امام خمینی کی جو تینوں بیٹیاں تھیں یہ سب سادات ہیں، لیکن امام خمینی کے تینوں داماد غیر سید ہیں. شہاب الدین اشراقی بھی، محمود بروجردی بھی اور حسن عرابی بھی. تو یہ اس لحاظ سے میں نے بیچ میں بات آ گئی تو بیان کر دوں. آیت اللہ صافی گل پائگانی وہ بھی آیت اللہ جو ہے بروجردی، آیت اللہ محمد رضا گل پائگانی وہ سید تھے، ان کے داماد تھے. آیت اللہ خوئی کی اپنی ایک بیٹی جو ہے انہوں نے ایک غیر سید جو ہے وہ. تو بہرحال وہاں علماء کے اندر یہ والی چیز نہیں ہے، یہ صرف ہمارے انڈیا پاکستان کے اندر بہت زیادہ اس کو جو ہے نا واجب و حرام والا ایک مسئلہ بیان کر دیا گیا. تو بہرحال امام خمینی کی جو زہرا مصطفی کی تو میں نے مثال دی. خانم یہ جو صدیقہ ہیں غالباً یہ رائٹ سائڈ کے اوپر آیت اللہ شہاب الدین اشراقی کی جو بیوی ہیں، وہ کہتی ہیں ایک دفعہ ہم امام خمینی کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے، ساری ہم بہنیں بھی تھیں. تو ظاہر جس طرح ہوتا ہے نا کمرہ چھوٹا ہوتا ہے، سب اپنی اپنی نشستوں پر ہیں. ہماری والدہ آئیں تو ظاہر بیٹھنے کی کوئی جگہ نہیں تھی،
تو امام خمینی وہ دیکھ رہی تھی جگہ کہاں اپنے لیے وہ ہو، تو وہ امام خمینی بہت ناراض ہوئے ہم پر، کہ تم دیکھ نہیں رہی ہو کہ تمہاری ماں کھڑی ہوئی ہو، تم لوگ بیٹھی ہوئی ہو. کہہ رہے ہمیں بہت ڈانٹا انہوں نے. امام خمینی بڑے اس لحاظ سے بہت وہ تھے، کھانا لگ جاتا تھا، لوگ کو کہتے تھے تم کھانا شروع کرو، لیکن خود جب تک شروع نہیں کرتے تھے جب تک کہ ان کی اپنی زوجہ وہاں پر نہیں آ جاتی تھی، جب تک وہ کھانا شروع نہیں کرتے تھے جب تک کہ ان کی زوجہ کھانا نہ شروع کر دیں. تو بہرحال اور اپنی بیٹیوں کو بھی تاکید کرتے تھے، کہتے تھے یعنی یہ کیسے ممکن ہے کہ تم سب لوگ بیٹھے ہوئے ہو. بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، والدہ آئیں، وہ ان کو جگہ نہیں مل رہی ہے، وہ پھر بیچاری کہیں ادھر ادھر کونے خدرے میں کہیں جو ہے بیٹھ جاتی، فوراً آپ کو احترام اور تعظیم میں کھڑے ہو جانا چاہیے اچھل کر، اور ان کو بہترین جگہ پہ لانا چاہیے. یہ ان کے احترام کا تقاضا ہے، روایات میں آیا ہے جب بھی امام خمینی اس قدر تاکید فرماتے تھے. تو اب ساتواں حق ہے کہ ہمیشہ ان کی خدمت کے لیے تیار رہنا، ہمیشہ. اچھا اب دیکھیے ہمیں کتنا بہت سے واقعتاً ایسے افراد حج و عمرہ پہ بھی نظر آتے ہیں، زیارات پہ بھی نظر آتے ہیں. اگرچہ اب تو ویل چیئرز وغیرہ بھی آ گئی ہیں، لیکن بہت سے لوگ ویل چیئر افورڈ نہیں کر سکتے، اویلیبل نہیں ہوتی. اپنی ماں کو اپنے کندھے پہ بٹھا کر جو ہے مثلاً لے جا رہے ہیں ادھر سے ادھر، اور اپنے باپ کو جو ہے وہ گود میں اٹھا کر لے جاتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں. ان خدمت، جیسے میں نے اس سے پہلے کہا نا، خدمتیں نظر آنی چاہیے، احترام نظر آنا چاہیے، خدمت کرتے ہوئے نظر آنے چاہیے آپ، تب معاشرے کے اندر نیکیاں پھیلیں گی. جو 40 وغیرہ کے اوپر جو ہے لوگ اپنے والدین کو اس طرح سے کمر پہ اٹھا کر بھی جو ہے وہ لے جاتے جو ہوئے نظر آتے. علماء تک کی جو ہے اس لحاظ سے سیرت ہم کو ملتی. اور کتنے افراد ایسے ہیں کہ اگرچہ وہ خود بوڑھے ہو گئے، یعنی خود میرے اپنے ایک رشتہ دار جو اب تو غالباً وہ 90 کی عمر کے ہیں، وہ جب ان کی والدہ حیات تھیں، یعنی لوگ ہمیں بتاتے تھے کہ وہ دونوں بھائی دونوں عمر رسیدہ 70 کے قریب اس زمانے میں تھے وہ، اور اپنی ماں کے سر میں تیل لگا رہے ہیں، اپنے ماں کے سر میں کنگھا کر رہے ہیں، ان کے ہاتھ پاؤں دبا رہے ہیں. وہ خود بڈھے جو خود یعنی پوتوں اور نواسوں والے ہیں، لیکن اپنی ماں جب تک ان کے حیات تھیں ابھی تک میں ان کو بہت عزت و احترام سے دیکھتا ہوں. اور واقعتاً 90 سال کی اس وقت ان کی عمر ہے، اور یعنی دنیاوی آثار بھی ہوتے ہیں نا اس کے، یعنی ابھی تک وہ ایک عام جوانوں سے کہیں زیادہ صحت مند جو ہے وہ اس وقت ماشاءاللہ ہیں، اور انتہائی ایکٹیو، ہر جگہ ہر موقع پہ نظر آتے ہیں. ورنہ تو عام طور پر 70-75 سال میں آدمی بالکل زمین گیر ہو جاتا ہے وغیرہ. تو دنیاوی لحاظ سے بھی یعنی ماں باپ کی خدمت کرنا، ان کے ناخن کاٹ رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں، یہ سب چیزیں یہ معاشرے کے اندر جن افراد جو ایکسپیرینس کرتے ہیں پھر وہ ان کے دنیاوی اثرات بھی ان کو نظر آتے ہیں ہمیں. امام خمینی کی جو بیٹے احمد خمینی، مصطفیٰ خمینی کو تو شہید کر دیا گیا تھا، احمد خمینی یہ آخری وقت تک امام خمینی کے ساتھ تھے. یعنی ان کی کتنی تصویریں بھی ملتی ہیں کہ یہ امام خمینی گھر میں ان کے بال بھی کاٹتے تھے، ان کی داڑھی جو ہے وہ بھی اس کو تراش خراش کرتے تھے، اور ناخن کاٹنا، اور یعنی جسمانی لحاظ سے بہت زیادہ ان کی. اور کیوں نہ کریں، ظاہر ہے اگر خود بھی آپ سوچیں، باپ ہے وہ جب بچی، یہ لڑکی چھوٹی تھی، یہ لڑکا چھوٹا تھا، اس کے بالوں میں کنگھی کر رہا ہے، تیل لگا رہا ہے، سب ہوتا تھا، تو اب وہ اس بزرگی میں پہنچ گئے تو آپ کیوں نہیں کر رہے ہیں. اسی طریقے سے احمد خمینی یعنی اگرچہ خود کتنے بڑے عالم دین تھے، سب کچھ تھا، لیکن اس کے باوجود بھی ملازموں کے اوپر نہیں چھوڑا ہوا تھا. حالانکہ تو پورا ایران دیکھا جائے تو ان کی خدمت کے لیے وہ پہنچ جاتا، لیکن ان کو کھانا پیش کرنا، ان کی تمام جسمانی ضروریات کو پوری کرنا، یہ ایک مساعدت مند بیٹے کے لحاظ سے یعنی واقعتاً ان کی ایک زندگی جو ہے وہ ایک نظر آتی تھی کہ اپنے باپ کی اس انداز سے وہ خدمت کر رہے ہیں. کتنے لوگ ہمیں معاشرے کے اندر بھی نظر آتے ہیں کہ اپنے باپ کو اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ کھلا رہے ہیں، ان کی ضروریات کو پورا کر رہے ہیں. روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، کہا میرے والد بہت بوڑھے ہو گئے ہیں، کمزور بھی ہیں، جب بھی انہیں کوئی حاجت ہوتی، حاجت سے مراد وہی حاجت ضروریہ، پیشاب وغیرہ کی اور رفع حاجت کی، تو ہم انہیں اٹھاتے ہیں، ان کی حاجت کو پورا کرتے ہیں. امام صادق نے فرمایا اگر ممکن ہو تو ان کام خود کرو، نوکروں پر نہ چھوڑو، اپنے ہاتھ سے لقمہ بنا کر ان کے منہ میں دو، کیونکہ تمہارا ایسا کرنا روز قیامت تمہارے لیے ڈھال بن جائے گا، یعنی جہنم میں جانے سے تم بچ جاؤ گے. تو والدین کی اس لحاظ سے جسمانی طور پہ یعنی اگرچہ نوکر خدمت کے لیے موجود ہو، لیکن جسمانی اعتبار سے خدمت ان کی کرنی چاہیے. اور خاکساری سے قرآن نے بھی کہا کہ اپنے کاندھوں کو ان کے سامنے جھکا کر رکھو. صاحب ابن عباد ہمارے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، آل بویا خاندان میں ایک لحاظ سے وہ اس زمانے میں وزیر اعظم کے طور پر بھی تھے. صاحب ان کو اس وجہ سے کہا جاتا تھا، بادشاہ ان کو اپنے، دیکھیے دنیاوی اثرات بھی چیزوں کے ہوتے ہیں. تو یہ صاحب ابن عباد کہتے تھے کہ میری اپنی ماں کا بہت زیادہ تذکرہ کرتے تھے کہ جتنا بھی دنیاوی لحاظ سے بھی اور علمی لحاظ سے مجھے عروج ملا ہے،
یعنی اتنے تھے کہ ایک دفعہ ان کو اپنی لائبریری جو کتابوں کی وہ ٹرانسفر کرنی تو 400 اونٹ منگوائے گئے تھے اس زمانے میں. کہا کہ 400 اونٹوں کی ضرورت ہے لائبریری کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر. تو دنیاوی بھی بہت عروج ملا. تو وہ کہتے تھے کہ میری ماں نے اتنی زبردست میری تربیت کی ہے کہ جب میں اپنے مدرسے جایا کرتا تھا تو ماں 1 درہم اور 1 دینار مجھے دیا کرتی تھی کہ یہ تمہارے کھانے کے لیے اور یہ تم اس جانے سے پہلے راہ خدا میں صدقہ کرتے ہوئے جانا. کہا میری ماں نے ایک ایسی عادت ڈالی کہ جب یہ وزیر بھی ہو گئے تھے تو کہتے تھے میں اپنی ماں کی اس عادت کو بھولتے نہیں تھے اور 1 درہم اور دینار جو ہے نیچے تکیے کے نیچے رکھتے تھے اور اپنے ملازموں کو کہا ہوا تھا کہ صبح نکلنے کے بعد پہلا کام یہ کرنا تاکہ میں اپنی ماں کی اس عادت جو مجھے ڈالی گئی تھی یعنی اس کو پہلے ان چیزوں کو صدقہ کرنا اور اس کے بعد پھر میں امور زندگی کو انجام دوں گا. تو انہوں نے کہا تھا کہ صاحب ابن عباد نے کہ میرے مرنے کے بعد میری قبر بھی میری ماں کی قبر کے پاؤں کی طرف بنانا, کیونکہ قرآن کی آیت ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جُنَاحًا مِنَ الذُّلِّ, یعنی اپنے کندھوں کو خاکساری سے ان کی طرف جھکا کے رکھو ذلت کے ساتھ. میں چاہتا ہوں کہ میں مرنے کے بعد میری قبر بھی میرے ماں کے پاؤں کے پاس ہو. تو بہرحال اصفہان میں صاحب ابن عباد کی یہ قبر بھی ہے. اور اسی طریقے سے شیخ مرتضیٰ انصاری نے پچھلی دفعہ کئی دفعہ ان کا مثال دی ہے کہ شیخ مرتضیٰ انصاری بھی یعنی جب ان کی والدہ کا انتقال ہوا اس قدر زار و قطار رو رہے تھے کہ کافی وقت ہو گیا کہ لوگوں نے ان کو کہا کہ آپ کی مرجعیت کے شایان شان نہیں ہے کہ آپ اس طریقے سے روئیں. کہا کہ تمہیں نہیں پتا کہ میری ماں نے کس قدر زحمتیں کر کے جو تم کہہ رہے ہو کہ آج میں مرجعیت کے اس عہدے پر پہنچا ہوں یہ میری اپنی ماں کی وجہ سے تو پہنچا ہوں. تو بہرحال شیخ انصاری اس انداز سے اپنی ماں کو بہت زیادہ یاد کرتے تھے اور اپنی تمام تر کاوشوں کا جو کریڈٹ ہے یہ اپنی ماں کو دیا کرتے تھے اور کہتے تھے آج جس مقام پر بھی ہوں اپنی ماں کی وجہ سے ہوں. اور یہ شیخ انصاری پھر اتنا بڑا مقام حاصل کیا کہ وہ جو مشہور بھی ہے کہ شیخ انصاری سے امام زمانہ سے جب چاہیں ملاقات بھی کر لیتے تھے. یعنی اللہم صلی علی محمد. یعنی یہ فوائد ملتے ہیں اس کے بعد, یعنی آدمی علمی مقام بھی حاصل کر رہا ہے, اتنا اس قابل بن رہا ہے کہ امام زمانہ کی نگاہوں میں بھی آ گیا. امام زمانہ سے بھی جب چاہیں ملاقات کر لیا کرتے تھے. کتنی روایت اس کے حکایات کے اندر ملتا ہے. مرحوم یہ شیخ انصاری کے ایک شاگرد بیان کرتے ہیں کہ ایک رات کو آدھی رات کے وقت میں کربلا میں اپنے گھر سے کسی کام سے نکلا تو گلی میں بارش وغیرہ بھی ہو رہی تھی, وہاں پہ کافی کیچڑ وغیرہ تھی, تاریکی بھی تھی. میں چراغ جو ہے وہ لے کے نکلا تو دیکھا کہ ایک شخص کو کہ وہ جب اس کے قریب گیا تو دیکھا کہ وہ تو شیخ انصاری تھے میرے استاد. میں بڑا حیران ہوا, یعنی یہ ان کے پیچھے تھے, اپنے آپ کو ظاہر نہیں کیا, لیکن میں یہ دیکھ رہا تھا کہ گلی کے اندر جو ہے کافی کیچڑ وغیرہ بھی ہوئی ہے, ان کی آنکھیں بھی کمزور ہیں, ایسا نہ ہو کہ کوئی نقصان انہیں پہنچ جائے. پھر میں نے دیکھا کہ شیخ انصاری بہرحال ایک گھر کے سامنے جا کر رکے ہیں. اس گھر کے سامنے رک کر انہوں نے پہلے زیارت جامعہ پڑھی اور اس کے بعد اندر داخل ہوئے. اس کے علاوہ صرف شیخ انصاری کے اندر سے آواز سنائی دے رہی تھی, دوسری کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی. پھر اس کے بعد شیخ انصاری وہاں سے باہر نکلے, حرم مطہر کی طرف چلے گئے کربلا میں. اور پھر اگلے دن جب میں استاد کے پاس گیا اور یہ ساری بات ان کو بیان کی تو انہوں نے کہا کہ بہرحال جب بھی امام زمانہ علیہ السلام کی طرف سے اجازت ہمیں ملتی ہے تو ہم ان سے ملاقات کر لیتے ہیں اور اس گھر میں ملاقات کرتے ہیں. وہ گھر اب تم کو نہیں ملے گا کہ وہ کہاں ہے. اور پھر اس کے بعد میں وہاں زیارت جامعہ پڑھتا ہوں. پھر اس کے بعد اجازت ثانوی ملتی ہے, دوسری اجازت ملتی ہے. پھر میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں, جو سوالات ان سے پوچھنے ہیں, مدد لینی ہوتی ہے وہ لیتا ہوں. شیخ انصاری نے اس کے بعد اپنے شاگرد سے عہد لیا کہ جب تک میں زندہ ہوں اس مطلب کو کسی اور کو بیان نہ کرنا. تو بڑی بڑی مقامات ان لوگوں نے حاصل کی اپنی تمام. کہتے تھے مجھے جتنی بھی چیزیں حاصل ہوئی ہیں, جتنے مجھے کمالات حاصل ہوئے ہیں, جتنا میرا علم بڑھا ہے, جتنی تم چیزیں مجھ سے دیکھ رہے ہو, یہ سب میری ماں کی ان دعاؤں اور زحمتوں کی وجہ سے. تم کہہ رہے ہو کہ میں اس کے چیخ کر نہ رہوں. آج تم کو نہیں پتا کہ کتنا بڑا جو ہے میرا سہارا اور آسرا جو تھا, جو میری ماں کی صورت میں تھا, آج وہ مجھ سے رخصت ہو گیا. تو بہرحال ماں کی خدمت سے علماء نے اتنے بڑے بڑے مقامات کو بھی حاصل کیا ہے. ابھی تو آپ نے دیکھا کہ تقریباً 6-7 ہی ہم صرف وہ بیان کر سکے ہیں. ابھی 80 باقی ہیں. انشاءاللہ اگلی 2 نشستوں کے اندر کوشش کریں گے کہ وہ بھی مکمل ہو جائیں.
اور اگر 3 نشستیں بھی ہو جائیں تو آپ متعجب نہیں ہوئیے گا، کیونکہ بہرحال اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ درود 1 سے ہم نے شروع کیا تھا اور 5 نشستوں میں چلا گیا. لیکن کیا کریں کہ پھر یہ مواقع ان موضوعات پہ دوبارہ ہم نہیں، پھر نئے موضوعات کا انتخاب کرنا پڑتا ہے اور ریپیٹ نہیں کرتے ہیں ان موضوعات کو، تو اچھا ایک دفعہ تمام تفصیل کے ساتھ چیزیں آ جائیں. اور دیکھتے دیکھتے وقت زیادہ گزر گیا. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اللہ حافظ.